کسے غریب ولوے کے نہ ہنسے آ کر، کسے غریب ولوے کے نہ ہنسے آ کر، نہ بری نظر نہ تکے آ کر، کسے غریب ولوے کے نہ ہنسے آ کر، نہ بری نظر نہ تکے آ کر، لوگاں دے عیب لبنے بندے آ کے دے اپنے اندر بھی ویکھے آ کر۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں، جناب شیخ اسد عظیم صاحب، جناب شیخ فاروق صاحب اور ان کے دیگر رفقا، اللہ صاحب کی محنتیں قبول فرمائے۔ آج کے ہمارے آخری مقرر تشریف لاتے ہیں، اہل علاقہ کا شوق، اہل دل کا سوز، موتیوں جیسی آواز، خطابت کے شاہ سوار تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا علامہ محمد ناصر مدنی صاحب۔ ان سے قبل زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، لاہور زندہ دلوں کا ہے اور زندہ دلی سے نعرہ لگ رہا ہے، اور مدنی صاحب کے بیان کو سننے کے لیے سارے کے سارے بے تاب ہیں۔ شان مصطفیٰ حضرت مولانا علامہ محمد ناصر مدنی صاحب۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن رحمة الله قريب من المحسنين والله يحب المحسنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تقربوا الزنا، بے نیاز نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ بے نیاز نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقى كل نفس ذائقة الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ بے نیاز دا قرآن کہندا پیا ہے اپنے حبیب دی شان چے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا میری امت نو ڈراؤ اپنی امت نو ڈراؤ کہ آؤ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سب کہہ دیں صلی اللہ ابھی اتنا مجمع ہے اور دائیں بائیں میرے چاند مکھن ملائی سارے کھڑے تے درود دی آواز نہیں آئی میں لکھ کے دیتا ہوں آپ درود پاک پڑھ لیں کبھی چوہے مار گولی نہیں کھاؤ گے اللہ بن مانگے تمہارے دل کی مرادیں پوری کر دے گا یہ تویزوں والوں کے پاس جاتے ہو اور جناب کہتے ہو کہ میرا محبوب نہیں مانتا وہ کہتا 25,000 مجھے دو 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں اگر کوئی کسی کو کسی کے قدموں میں لا سکتا ہوتا نا تو ججہ نے پہلی پیشی تے عمران خانو بلا لینا سی جج نہیں بلا سکے جن کا پاکستان میں حکم چلتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولے دلوں پہ قبضہ کس کا ہے نہیں مجھے واز نہیں لفظ اللہ آپ کی زبان سے نکلے گا تو میں بولنا ہے کرسیوں والوں سے تو میں چلو معذرت کرتا ہوں وہ نہیں بول سکتے تو یہ جو کھڑے کھڑے ہیں یہ تو بولیں گے نا ویسے کرسیوں والے آپ سے زیادہ بولیں گے انشاءاللہ کیونکہ لفظ اللہ جو ہے نا یہ جس نے نہیں نہ لینا ہو سکتا ہے اللہ کہے کہ جو میرے لیے زبان نہیں بولتی اب پھر میں اس کو واپس لیتا ہوں تے گھر جان گے تو انہیں آکھنا چنگے پلے جلسے چ گئے سی آدھے چپا ہی وٹ آئے کئی بندے بہت زیادہ شریف ہوں نے وہ گھر بیگم اگے نہیں بولتے جلسے چ مولوی اگے نہیں بولتے تے میں تو تمہیں بلانا ہے جتنے بیٹھے جے میں ہر ایک نو بلانا ہونا ہے میری گل سب تو زیادہ چبھتی ہے تے بہتے کٹر جڑے بندے ہوندے نے انہوں نے چبھتی تے مثبت لوگوں تے میری گل کدی چبھی نہیں کیونکہ میں مثبت گلاں کرنا ہے جڑے بہتے زیادہ کٹر بندے ہو جاندے نے نا وہ چاہتے ہیں کہ ساڈا ہی ذہن ہر ایک دے اتے ہیوی ہو مگر مثبت لوگ جڑے نے وہ کسی کو جینے کا حق بھی دیتے ہیں اور خود بھی جیتے ہیں اونچی بولیں وہ کسی کو جینے کا اور خود بھی یہ جتنے بچے ہیں میں ان سب کو اپنے چنوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے چن تو سب میری مان کے میں جدو دوبارہ کماں اتنا مجمع ہے اور ذرا سرور آئے آواز آئے لفظ اللہ کی بولو دلوں پہ قبضہ کس کا ہے رزق پہ قبضہ کس کا ہے یہ 7 شٹر لگے ہیں ہر ایک دکان سے کسٹمر نکلتا ہے آتا ہے جاتا ہے اور مرضی نال چھل لواندا ہے یہ تے قبضہ کدا ہے بولو آج جنہیں دکانہ والے میرے چند میرے مکھن اسد عظیم صاحب شیخ فروق صاحب شیخ عبدالرؤف صاحب شیخ طارق صاحب شیخ شباز صاحب شیخ اسد صاحب شیخ محمد ایوب صاحب انہوں دے دادا جان جو پچھلی دفعہ تھے بیٹھے سن اس نکر تے اور میں فقیر تقریر کر رہا سب پوری دنیا تو مشہور ہوئی اور تایا جی نے لال داڑھی نو مہندی لائی سی تے میں تقریر تے شیر بھی کیا کہ جو میں تایا نے لائی ہے مہندی آج میں دعا کرنا ہے اللہ تیرے کول آ گیا تیرا پرونا تیری آواز تے لبیک کہہ کے آیا ہی ایک دن بھی انہیں ضد نہیں کی کہ مینوں ہور کام کر لیندے انہیں تیری آواز تے لبیک کہا ہے اللہ دنیا دیاں جنیاں غلطے برنا جی بشری غلطیاں انہاں والنا ویکھی نیک اولاد اج او دے واسطے صدقہ جاریہ سمجھ کے اے بزرگاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دمیاں اللہ جڑے نہیں بولے انہوں نے بھی چھیتی بنائی سارے کہو آمین ہن بولے نہیں میں تانوں کہا سی جدو کسی لیے دعا کرو نا یہ چک راز سی میں جڑے کہنے بھی جڑے چپ رہے نے انہوں نے بھی بن جان یہ چک راز ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کنڈ پیچھے کسی دی دعا رد نہیں کرتا. بولو کنڈ پیچھے کسی دی دعا. ہن شیخ ایوب صاحب کو نہ اسی چاہ پینی، نہ اسا روٹی کھانی، نہ اسی پیسے لینے، نہ انہاں پیسے دینے، نہ انہاں کسی نے مشورہ دینا، نہ کاروبار دا مشورہ، نہ رشتہ داری کرنا مشورہ. او ہن قبر چ پے نے، سانو انہاں تو ایک پورا بھی لالچ نہیں. اسی رات دے پورے 1 بجے انہاں لی دعا کر دیتی ہے، مینوں کلمہ پڑھ کے دس. اللہ رحمان کہے گا کہ اے بندے لالچی ہو کے، تمے دار ہو کے، بنا لالچ تو میرے بندے نال پیار کر کے دعا کر رہے ہیں، تے میں رحمان ہو کے مینوں تے کسے پوچھنا بھی نہیں، میں انہوں معاف ہی نہ کر دواں. ایدے چ کنے اولیاء بیٹھے نے، کنے اولیاء اللہ بیٹھے نے، کنے نیک بندے. میرے بھائی دا چہرہ اپنے والد نہ سیم ملتا ہے اور انہاں دے واقعو چہرے تے نور ہے. میں دعا کرنا اللہ اس نور چ ہور اضافہ فرمائے. اے نور طاقت دا نہیں، اے اندر والے دل دے صاف ہون دا نور ہے. ہاں سن لیں ذرا دھیان سے، اگر یہ چہرے سرخ ہوتے دنیا کی طاقت سے تو یہ لڑکوں میں سب سے زیادہ طاقت ہے، مگر ان کے چہرے سرخ نہیں ہیں. مگر یہ بزرگوں کا چہرہ آبی نورانی اس کی وجہ ہے کہ جب انسان دل سے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا شروع کر دے تو اللہ پھر اپنے بندے کے چہرے پہ، دل پہ اپنی رحمت کا نزول شروع کر دیتا ہے. یہ سارے بھائیوں کے لیے میری اپیل ہے کہ اپنے والد کو کبھی دعاؤں میں مت چھوڑنا. اپنی نسلوں کے سامنے پوتے بیٹھے ہونا تو انہوں نے سامنے کیا کرو، چلو پترو ہاتھ چکو، تاڑے پردادے لی، تاڑے دادے لی دعا کرنی. تو ایک گل یاد رکھیا جے، جدو بندہ اپنے پتر نو کہندا نا میرے باپ لی تے اپنے دادے لی دعا کر، تے سمجھ تو تیسری نسل چ اپنے آپ نو منتقل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد نو کہے گا چل میرے باپ لی دعا کر. کنے بیٹھے میرے یار قاری محمد عمر یزدانی صاحب جامعہ مدنیہ کے ناظم ہیں اور بچوں کی کلاسوں کے ناظم ہیں، مدارس کے ناظم ہیں، ایمبولینس چلواتے ہیں. میں سبھی کو یہ کہوں گا یہ فری ڈیڈ باڈی لے کر جاتے. آپ اتنے بندے دوست احباب کھڑے، اب میں دوبارہ 2-3 دفعہ پوچھنا ہے تو اس کے بعد میں نے اگلی بات شروع کرنی ہے کہ بولو سارے مل کے کہ دلوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ رزق کے قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے. یقین تو ہمارا کامل نہیں. اے منڈیاں نے ڈوریاں پائیاں نے باواں نو آ ڈولیاں نو، کئیاں نے میں پوچھا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ماں ہاضا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی جلدی میں ڈوری پائی ہے نا مینو کمزوری مک گئی ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہے، میرا میدا ٹھیک ہو گیا ہے. میں کہا ڈوری پا کے جے تیری کمزوری بھی مک گئی، میدا بھی ٹھیک ہو گیا، بھوک بھی لگن لگ پئی، تو میں کہا روٹی بھی چھڑ دے. یہ ڈوری ہے روٹی والا کام بھی کری جائیں گے. بولو جے اگر ڈوری تے یقین رکھنا سی چلیا جنہیں رزق دیتا او دا نا ہی وچوں کٹ دیتا ہے، جنہیں صحت دیتی ایڈا وڈا رب او دے مقابلے چ 1 فٹ دی ڈوری کھڑی کیتی. آپ پنگے پڑھے لکھے بندے انج کر دے پے. عرض کرنا چاہ رہا مل کے پیار نہ پڑھنا ذرا سرور آوے جدو میں کملی والے درود پڑھا ہوں. کرسیاں تو لے کے اینڈ تک جڑے لوگ کھڑے نہیں اور جڑے سٹیج تک نے سارے نے مل کے پیار دے نال محبت نہ درود پاک دی چھل پانی ہے. میں درود تو بنا تقریر شروع نہیں کردا ہوندا. ذرا مل کے پیار نال سارے پڑھو درود حضور تے اللہ سائیں خود فرما دیتا. ممی پڑھا ملائک وے خین پڑھ دے ان وچ قرآن فرما
ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤਾਈਓ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। दरूद पाक पढ़ोगे तो महफिल च बरकत आनी है। दरूद पाक लिख लो, दरूद पाक का मुनकर मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। मेरा अकीदा है मैं मुर्दा बख्शांदा ही अल्लाह को उदों जदों फातिहा भी पढ़ना तो दरूद भी पढ़ लवां। और एक मेरी गल याद रखना, मुर्दा अगे पिया होवे ते बंदा दवा मंगे दर्द उदों बहुता है, या मुर्दा कबर च पिया हो तो बंदा इत्थे बह के फातिहा दरूद पढ़े तो दर्द बहुता है। मुर्दा अगे हो बेटा ये लाइट बंद रखनी आंखों में पड़ती, इन्नी लाइट ना मौलवी जे घट चमकदा है तो आप की करना मौलवी चमका के, तेरी निक्की जी लाइट ना की चमकना मौलवी। आ वे किन्नी वड्डी लाइट मौलवी इन्ना करनी लगी नहीं, ये 1000 वाट लाया उन्हें। अल्लाह जानदा जरा मिल के प्यार ना पढ़ना है ना मजमा मैं तैनू पढ़ाना चाहना, सुरूर आ जावे। कोई फतवा बाजी ना करया करो, मेरा ईमान है मुर्दा अगे पिया वे ते फिर बंदा रो के ओ दिली दुआ मंगे ते अल्लाह बहुत ही सुनदा वे। और मेरा ईमान है मैं मुर्दा उस वक्त तक नहीं बख्शांदा, उस वक्त तक जनाजा नहीं पढ़दा जब तक वे दरूद ना पढ़ा, फातिहा ना पढ़ा। मेरा ईमान है बंदा फातिहा दरूद पढ़दा जावे ते अल्लाह मुर्दे नू जन्नत अता कर देंदा है। जनाजा बस पढ़ते जाओ, फातिहा पढ़ के दरूद पढ़ के ते कई मैं वेख्या मौलवी हुण दसो भी दरूद घट तो घट किन्ने टाइम च पढ़िया जाओ। लो मैं हुण जरा थोड़ी तुहाडे वाली स्पीड च पढ़ांगा ते मैं अपने वाली स्पीड। मौलवी नू नमाज पढ़ाउंदिआं ना वेख्या करो, कल्ला पढ़दिआं वेख्या करो। मौलवी जदों पढ़ांदा है ना नमाज उदों रब वाली पढ़ाउंदा है, जदों कल्ला पढ़दा उदों अपने वाली पढ़दा है। वो समझे गल कि नहीं आते? जदों पढ़ांदा उदों 9-10 मिनट लांदा है ते जदों आप पढ़दा है तो मगर बंदे खलोते होंदे मौलवी जी इन्नी तेज, कहंदा तुहाडी मेरी स्पीड रल सकदी है। देखो मौलवी कोल हल है, पर मैं कहना है जिहड़ा जनाजे च भी मौलवी स्पीड मारदा है। हुण दसो मैं एक जनाजा पाकिस्तान च वेख्या कि 46 सकिंटां च उन्हां जनाजा पढ़िया। हुण 46 सकिंटां च 4 तकबीरां होणियां, उन्हें की क्या होगा? 11 सकिंटां च एक तकबीर ऐ ही क्या होना, अल्लाह अकबर बख्श भावें ना बख्श, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सच्ची गल कर क्यों जी? ईमान ना दसो भी इंज ही है कि नहीं इंज है? वो 46 सकिंटां च शेख साहब की पढ़िया होगा बंदियां ना पिछलिया ते ना ते मैयत दा वस नहीं चलिया होना कि जिउंदिया ते मैनू मगर लाउंदे सो ते मरिया भी मेरी जान नहीं छड्डी जे, मैं मरिया भी मगरों ही लाया। और दसो भी इन्ने मुसलमान खड़े 46 सकिंट च बंदा 4 तकबीरां च की पढ़ेगा? और मैं तुहानू गिन लगा है, मैं थोड़ियां जी तुहानू लफज गिन लगा है। मैं शेर पढ़ने ने तुसी देखना वो भी किन्ने सकिंट किन्ने मिनट लगते, मगर इत्थे बंदा अरबी पढ़े दरूद पढ़े ते पढ़े भी दर्द नाल रो के। अच्छा इत्थे एक नुकता दसना, अज मैं इचरे दे बाजार च ये मुर्दा आगे क्यों रख के अल्लाह ने नमाज पढ़वा दी, विच रुकूच भी नहीं जनाजा भी नहीं। एंज अल्लाह अकबर जनाजा पढ़ो जी, ना सजदा है ते ना रुकू है। ये एक वजह सी जेड़ा असा समझिया नहीं अज तक। अल्लाह आंदा जो प्यारा अगे लाचार पिया होवे ते चौधरी दी भी मान टुट जावे कि मैं भी एक दिन लाचार पैना है। जो अगे प्यारा पिया होवे ते फिर पिछले नूं भी खबर होए। आ स्कूले निक्के निक्के होने सा ते मास्टर ने यार मोबाइल छोड़ो मेरा चंद ट्रैक सूट इधर वेख लव यू इधर ध्यान छड़ दे अल्लाह दा वास्ता ही है। हैरान जान काने चगे अड़ी है तेनू आ उम्र वाली एंबुलेंस ते ले जाना पैना है।
اللہ جاندا ہے نہ کر پتر تیان کر نیچے ہو کے بیٹھ کے گفتگو سن ذرا تیان ہے ایسے ہاتھ نہیں لگانا گفتگو سننی ہے کنا مجمع میں ایک ایک لفظ سمجھانا میں میرے کملی والے دے چوکیدار جے اجے میں صرف بچیاں دی اصلاح کرن واسطے لوکاں دی اصلاح کرن واسطے جنازے دا مطلب سمجھا رہا ہے کیونکہ میرے یار دے والد دا بھی جنازہ آیا ہے میرے یار دے دادے دا جنازہ آیا ہے اور میں گل ایتھوں شروع کرنی سی کوئی بھی موضوع دو تے میں گل ایتھوں ہی توڑنی سی کہ جنازہ آخری مسلمان دا مسلمان تے حق ہوندا ہے اللہ واسطے جنازہ نہ برباد کرو جنازہ نہ گواؤ جنازہ نہ برباد کرو ایتھے ماسٹر سوٹی ماردا ہے تے اسی منڈیاں نے گسردیاں وچ انج کچھاں چ ہاتھ وال لینے کہ ہاتھ گرم ہو جاون واری ساڈی بھی آن والی ہے واری بیٹا یار گلا نہ کر مولوی یار پلیز میں سیکورٹی والے کو بھیجوں گا اور وہ آپ کو منٹ میں سیدھا کر دے گا میں تیرے جیسے روز سیدھے کرتا ہوں اللہ کے لیے 5 منٹ آپ کو میں بدماش مان لیتا ہوں مگر کول مائنڈ بات چھوڑ باتیں نہیں کرنے آگے سے باتیں کرتا ہے میں حیران ہاں اس بندے نو اللہ جاندا ویکھو نا یہ 2 بوتلاں خون دیاں نہیں ہگیاں تے آکڑ سے سورا جنی ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھن والیو اللہ رسول دی گل چھڑ کے تو اپنیاں لگاؤ دی کچ وڑیاں میں اللہ ہدایت نصیب فرمائے لفظ سنن والا دوجا ہی نہیں پاسے ہوندا ال پتہ نہیں انہیں مر جانا ہے کہ دی گل میرے کو سنی نہیں جانی دوبارہ کنے بیٹھے جے لفظ سنن والا سی میں لوکاں نو جنازے دا مطلب سمجھا رہے ہیں کہ بچے سکولے کچھ وچ ہاتھ دے لیندے سن کہ ہن واری میری بھی آنی ہے پاویں ماسٹر نے آخری منڈے تک نہ پہنچنا ہوئے 2-3 نو مار کے آکھنا چلو کل نہ کریا جائے ماسٹر بندے نو جناب علاؤ مار دائے تے ساری کلاس اینڈ تک ڈر جاندی ہے کہ ہن واری میری بھی ہے کتنے جنازے پڑھ چکے ہیں مینوں دس کیڑا جنازہ پڑھ کے تینوں یقین ہویا کہ واری میری بھی آن والی ہے اگر یقین ہوئے بیٹا توجہ جنازے تے بھی سبحان اللہ کہی انہیں ہاں بے ہدایتاں نے اللہ جاندا ہے نا منڈیاں نو میں ہی سامدا میں اور کسی کو قابو نہیں ہوندے توجہ کرو میں کڈی سونی گل سمجھا رہا سا کہ جنازہ پڑھ کے مطلب کی ہے جڑا چلے گیا اے دکان تے مصروف ترین بندہ سی 50,000 کرایہ دیندا سی 6 لاکھ نے باقی دینی سی انہیں ایڈوانس دتا آیا پگڑی دتی ہے 10-12 لاکھ روپیہ اے سارا کچھ چھڈ کے اگے پیا ہے لچار ہے ہن میں اج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ واری میری بھی آن والی ہے آج تو بعد میں ٹھگی نہیں مارنی واری میری بھی آن والی ہے آج تو بعد میں کسی گاہک دی چھل نہیں لاؤنی واری میری بھی آن والی ہے آج تو بعد میں کسی نہ جھوٹ نہیں بولنا واری میری کئی دکان بڑے تیزدار نہیں اے دکاندار سویرے سویرے بیٹھے ہونا شٹر سٹ کے تے جناب کھڑا چک دیں نہیں تے بہ جاندے نے سورت یاسین پڑھ گاہک آ جاوے کوئی اوہو جاؤ انہوں آندے نے پیشی نو آئی میں جھوٹ نہیں ہے یہ بولنا لے دسو بھی اس والے اللہ ہو رہے تے پیشی والے ہو رہے یہ سنیں دکان اچرے بازار میں ناصر مدنی آیا ہے نا تو میں تو کسی کو معاف نہیں کرتا ہوتا ہوں ہر بات کرتا ہوں منہ پہ کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں اور بڑی محبت سے کرتا ہوں اور جڑا کو خراب کرے انہوں ڈانٹ کے بھی کرنا ہے ہاں جی ایتھے ڈانٹیا چنگا ہے تے جے اللہ نے قیامت نو کہتا اوتھے میریاں نہیں سنیاں جو میں تیریاں نہیں سننیاں بولو ایتھے چڑک چنگی ہے کہ اتھے چنگی ہے ایتھے مولوی تانوں کہے نا ادھر ویکھو میری گل سنو تے من جیا کرو سب تو وڈے دے دربار چ بندہ کھڑا ہے سب تو وڈے دی عدالت چ کھڑا ہے کہ اللہ اساں تیری گل ہن سنن واسطے آئے اچرے بازار چ سویر نو کچھ نہیں کی نہیں ہوندا تسی ویکھے ہی جے چ پائے موبائل تے دھیان نال تقریر سن میرے پائے جی جج دا ہے گا انہوں پھرا تو میرا دھیان کر میرے والا عرض کرنا چاہ رہا ہے بالکل سٹیچو بن کے بیٹھا آیا میں تیری سوچ میرے والا ہونی چاہیے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اب میں دوبارہ اشارہ کروں گا شیخ صاحب یہ درود پاک کا ثواب فوراً آپ کے والد کو جائے گا یہ دکانوں والے گواہ بن جائیں اب اتنی اونچی درود کی آواز آنی ہے تو سا خود حیران ہو جانا ہے وچ فرشتے بھی بول پینے میں ایک بندے نو رعایت دینا ہے وہ کمینہ ہوئے گا کنجوس ہوئے
ہوئے گا لینج ہوئے گا بھکھا ترین ہوئے گا جڑا مصطفیٰ دا نام سن کے درود نہیں پڑے گا اور اتنے میں کرایہ توڑ دینا جدے منہ تے بوزے رسول دی بیماری ہے وہ بھی نہ بولے تے باقی سارے بولنا ہی ذرا میں دوبارہ پڑھاں گا تسا درود پڑھنا ہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علیہ وآلہ وسلم بھی کہنا ہے جدو درود پڑھنا ہے وآلہ آل بیت پہ بھی درود پڑھنا ہے آل محمد پہ بھی ادھر میں یوناباد گیا نشتر کے پاس تقریر کر رہے تو مجھے ایک پادری ملاقات ہوئی مجھے سکھ بھی سنتے ہیں عیسائی بھی سنتے ہیں ہندو بھی سنتے ہیں تو میں نے وہ پادری سے ملاقات کی تو مجھے کہتا ہے آپ ہمیں عیسائی نہ کہا کریں مسیح کہا کریں میں نے کہا جی کیوں تو کہتا جی ہم مسیح اس لیے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کے ماننے والے میں کہا یو رائٹ میں کہا بھائی تینوں بالکل حق حاصل ہے تو اپنا موقف دسیا میں تینوں مسیح کہنا ہے مگر قسمیں میں نشتر پھر پڑھیا آن کے شعر ہن میں پورے ملک چ روز پڑھ رہے ہیں میں نشتر آن کے پڑھیا جناب جی اور جلسے دے شعر کہ اس نے بولا کہ ہم نسبت اپنے نبی سے رکھتے ہیں تو میں نے بھی پھر بولا سنیے اپنے بچوں کے نام لفظ محمد سے شروع کیا کرو تاکہ جب دنیا میں ڈیٹا سال بعد ایشو ہو کہ دنیا میں کتنے بچے پیدا ہوئے اور کتنے کس نام کے پیدا ہوئے یہ اچھرے میں کم دا کم اگر 100 بچہ مہینے میں 1000 بچہ سال میں پیدا ہو تو اپنے بچوں کے نام سے سب سے پہلے لفظ محمد لکھنا ہے تاکہ انگریز بتائے اچھرے میں 1000 محمد نامی بچہ محمد عربی کا غلام پیدا ہوا ہے آگے نام جو مرضی رکھو مگر حضور کے نام سے نسبت شروع کرنی اچھا بندے کا نام ہونا عبد الرشید تو نام رکھنا چاہیے محمد عبد الرشید یعنی رشید ایدر تے محمد ایدر تے وچ عبد اللہ دسنا چاہتا ہے جدو نام لکھے آگا محمد عبد الرشید عبد دا معنی ہے غلام تے بندہ بندگی کرنے والا یعنی ایس پاسے جدا نہ ہے اسی مصطفیٰ دی بھی غلامی کرنے ایدر جدا نہ اسی اللہ رسول دی بھی غلامی کرنے کتنے بندے وعدہ کر دے کہ اسی جدو کوئی سانو نام پوچھو سب تو پہلا لفظ محمد کہنا ہے چکو چکو یار پتہ لگے نا کیسی بھی فخر کرنے مصطفیٰ دے نام نہ لتے اچھا جنہوں حضور دے نام نہ فخر ہے ذرا چکو ذرا پتہ لگے مجمع چ ماشاءاللہ بہار بن گئی لو جی ہر بچے دا نام کی رکھنا پہلے اچھا سعودی عربیہ والے پتہ کیا کرتے ہیں وہ سعودی عربیہ والے کس کو بھی بلانا ہو تال یا محمد مسمک یا محمد وہ عربی میں نام لے کر پکارتے ہیں کیا محمد اپنا نام دس وہ پھر اگے اپنا نام دستا ہے وہ کہتے ہیں اجلس یا محمد ایسے بیٹھ سانل بیٹھا اچھا اینے بندے بیٹھے جے لفظی محمد کے ساتھ نسبت شروع کرنی ہے اور اللہ کی قسم اٹھاتا اچھی نسبت کسی کے ساتھ شروع کر لو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا میرا چان لو یو ہن چان میرا مکر میں پیار کرنا تیرنا جنہیں بیٹھے بولو لفظ محمد سب کہہ دو صلی اللہ ہن ایتھے کئیاں پوچھے تیرا نا کی ہے ہن نا دسنا چاہیے محمد عبد الرشید ایک میرا نا شہیدہ ہے ہن دسو ایک نا انج کرنا چاہیے بھی اللہ دے نام نو بگاڑنا ہاں جی وہ بھی اور میں اس کر کے نہیں کہنا بھی شیخاں دا جلسہ ہے شیخ رشید نو کچھ نہیں کہنا کیونکہ جلسہ شیخاں دا ہے رشتہ داری انہاں دی نانی تے ایک ہی ہوندی ہے نا شیخ کتے بھی رہندے اور رشتہ داری کوئی نہ کوئی جڑ جاندی ہے میں جدوں بھی فیصلہ آباد جمعہ پڑھایا شیخاں کو پڑھایا لاہور پڑھایا شیخاں کو پڑھایا میں تقریباً 15 سال میری یارانہ شیخاں نال شیخ جتھے بھی ہون گے نا دیندار ہون گے مذہب تے خرچ کرنے والے ہون گے جتھے بھی میں دیکھے ہے شیخ دیندار مولویاں نو کھوان والے مولویاں نو اور تینو کھوانا دے میرا چیلنج نہ کر مولویاں نو کھوانا چاہیے بھی کنے بیٹھے جے لفظ سننے والا آئی بڑے بڑے بیلن جو پیچھے جے مہنگائی ہوئی تے مینوں بڑے فون آئی ہائے مولوی جی ہن کی بنے گا ہن جلسے نہیں ہون گے آج جلسہ ہی ہو رہا ہے ایتھے میں جملہ کہاں گا دوبارہ پڑھنا ہے جب اس نے مجھے کہا کہ ہمیں مسیح کہو
تو ہم نے بھی پھر اس دن سے ارادہ کر لیا. اصل تم نے سنا ہے نا تقریروں میں روز عمر بھائی یہی بول رہا ہوں, یہ دل بھی محمدی ہے, یہ جان بھی محمدی ہے, الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمدی ہے, نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے. ادھر ہو جا, میں ساؤنڈر نو ویکھنا ہے. نانج کر میرا چاند ذرا مل کے پیار نہ. نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے, میرا باپ محمدی ہے, میری ماں محمدی ہے. ایتھے میں جملہ کہوں, اے تن پولیس پھڑ کے لے جائے, وہ تھے وہ آنا تو کدہ منڈا ہے. یہ منڈے بڑے پیار نہ کہنے, میں الحاج فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں. الحاج بولو کیا کہتے ہیں, سارے بولو سٹیج پر کیا کہتے ہیں, الحاج. وہ پولیس والا مہربان ہوندا صد. ہاں جی ہاں جی ہاں مینو پتہ ہے میرے یار نے. ہن پولیس والا پوچھدا بھی تیرے باپ دا نام کی. ہن منڈے بڑے کھڑان ہوندے, انہاں چنگا نام نہ شریفانہ لینا ہوندا ہے, الحاج فلاں بن فلاں. انہاں کہنا ہے, اے ایس آئی صاحب نے کہنا ہے, پولیس والے نے کہنا ہے کہ تیرا باپ تے بڑا چنگا ہے پر تو چول ہی نکلے ہیں. پر گاؤں نہ کام کری, تو اپنے پیو دی چنگی نسبت دسی ہے کہ تیرا ابا نمازی بھی ہے, تیرا ابا حاجی بھی ہے, تیرا ابا دیندار بھی ہے, تے چل میرا چان میں تینوں تے چھڑیا. گانا کری چلیو تھانے دار نو چنگی نسبت یاد کرا دئیے تو نسبت دا یا کردا ہے. شیخ صاحب آج جنہیں تاڑے میں پراواں دے نا پڑے حکمن کہتا ہوں, شیخ فروخ, شیخ عبدالرؤف طارق صاحب, شباز صاحب, اسد صاحب, ان سب کو, اسد عظیم کو, بھائی عظیم کو خصوصی, کیونکہ یہ میرا چان خصوصی ہے, اور بڑے ان کے بھائی کو خصوصی, یہ پانچوں اور ان کے پوتروں کو حکمن کہتا ہوں کہ دادے دی جائیداد سب بن کے بیٹھے جائے تھے بولنا ہے آج حضرات. ہاں جی آج جڑے پوترے بیٹھے نے نا, اے لازمن ماں پیو تو بھی زیادہ زور نہ بولنا ہے. لو جی میں سوال کر لگا ہے, چلیا کوئی نمک رام ہی بیٹھا ہو جڑا ہے تے چپ روے گا شیر تے, کوئی احسان فراموش بیٹھا ہو جڑا ماں پیو دا فرما بردار وہ بولے گا. بولو میں ایتھے اچھرے چ کواں کہ میرا باپ محمدی اینا لوگ گواہ بن جن, کیا اللہ جنت نہیں دوے گا؟ اینی گواہی پہن لگی ہے. اچھا جنہوں فخر ہے کہ میں سونے نبی دے نال نسبت جوڑی ہے, ہاتھ کھڑے کرو حضرہ ماشاءاللہ. زندہ باد. ہاں مل کے پیار نہ پڑھنا, حضور دی نسبت دے نال میں جوڑنا تانوں. اینا مجمع میں ذرا مل کے پیار نال میں جدو ایتھے تقریر کرنا وا, ہر سال کوئی نوی نوی گل سمجھانی ہوندی ہے تاکہ لوگوں نوں سمجھ آ جاوے. کیونکہ شیخ صاحب بڑیاں آئیاں ہن سودا لین تے ہر سال ڈبہ بدل کے سیٹ پاویں اودے وچ اوہی ہوئے, پر آندا بھੈਣਾ وی ویکھ لا. زندہ باد. بولو ہے کہ نہیں؟ ڈبے وچ پاویں سیٹ ہوئی ہوئے کلر بدل جاندا. میرا ایک یار سی, وہ چادراں ویچدا ہے فیصل آباد, تے میں اودے نال ملتان گیا. چادر آئی 300 دی, میں نظر رکھی 1200 دی چوکڑا. وہ جناب بی بی نو آندا بھੈਣਾ چوکڑا 2600 دا ہے. وہ بی بی آندی نہیں 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 یہ ہولیاں ہیں. انہیں بٹن بان کے نا اوہی چادراں دوجے کھانے چ پئیاں ہی بلب والا, بٹن بالیا نا بلب. تے بی بی نو آندا بھੈਣਾ اے تیرے دین والیاں نہیں مہنگیاں نے, لے میں ماڑی ہیں. انہیں کہا 10,000 دیے, انہیں کہا میں 10,000 دیے لے جوں پر آئی لینی ہیں. انہیں کہا پھڑا. اوہ 1200 دیاں چادراں تے 8800 کما لیا. میں پھر جمعے چ دسیا, مینوں ہاتھ جوڑے جمعے چ نہ لوی 10 دے. آدھا نہ لئی, میں نہ پھر لیا ہی نہیں, پڑھتا ہی رکھے. پر میں کہا جلسہ کرا میرا, نہیں تو میں نہ کر 10 دینا, مینوں کہڑا ڈارے ہے.
आज ने बैठे बेटा बैठ जाओ पुत्र मेरा चन, ऐथे करीब आन के बैठ जा मेरा चन मेरी मन, इधर नीचे होके बैठ जा मेरा चन, मिल के प्यार ना पढ़ना ही किन्ना मजमाई निस्बत की गल कर रहा सज मैं दस जाना ही सब ना निस्बत तोड़ो ते मुस्तफा ना निस्बत जोड़ो। इत्थे मैं जुमला कवांगा अर्ज करदा ऐ स्पीकर नाल मैं मिसाल दी है कि जेड़ा अपने माँ बाप नूं लफ्ज़े मुहम्मद ना जोड़ना चाहता है इत्थे गवाही पा दो कुर्सी ते जदों मैं कवां नस्लों को गुलामी का एजाज मुसस्सर और तुमने अपने बाप के नाम के साथ जो कहना है वो मैं भी कहूँगा मेरा बाप मुहम्मदी आपने भी कहना है। स्टेज ते हुक्मन जिन्होंने मैं कहा है वो अपने माँ के दुध के जोर नाल बाप की मुहब्बत च पढ़ना है। और सुनिए जितना मजमा है ताडे माँ बाप ने तानू 5 रोटियां रोज़ खुआइयां, पंजुतियां 15, 150 रोटियां महीने दियां, 1800 रोटियां साल दियां, 36,000 रोटियां 20 साल दियां, पाइया दुध रोज़ पियाया, 8 किलो दुध महीने का, 2 किलो खीर का, 10 किलो महीने का, 12 10 120, 3 मन दुध साल का, 20 60 मन दुध 20 साल का। और सुनो लाहौरियो 20 साल का दुध नबी अला सुन लो 60 मन मैं बना दिता है। 5 रोटियां का साफ करा ते 36,000 रोटियां बनाती हैं। अजय पिज़्ज़ा नहीं डाला, बर्गर नहीं डाला, शवारमा नहीं डाला, फ्राइड चिकन नहीं डाली, ग्रिल फिश नहीं डाली, जनाब आला सुनिए ये तली फिश नहीं डाली, अभी तुम्हारी मरी का ट्रिप खर्चा नहीं डाला, होटल्स का खर्चा नहीं डाला, घड़ी का खर्चा नहीं डाला, मोबाइल का खर्चा नहीं डाला, अभी मैंने तुम्हारे जितने खर्चे मामा पापा ने किए वो नहीं, मेडिसिन नहीं, हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ रोटियां और पाइया दूध गनाया है। तो आप हैरान हो गए कि मदनी साहब ने इतनी जल्दी साफ लगा दिया हमारा। तुम सोचो जिस माँ ने तुम्हें 36,000 रोटियां बुखार में भी खिलाई हों उस माँ बाप के लिए आज तुम बोल नहीं सकते कि मेरी माँ भी मुहम्मदी थी, मेरा बाप भी मुहम्मदी था। अब जरा स्टेज से बाद आए क्योंकि इत्थे भाई शेख अयूब साहब के पोतरे दोतरे भी बैठे ते शेख साहब जिन्नी जायदाद तुहानू दे गए है ना इन्नी गा हुण कमा के विखाया जी। सच्ची गल कर जो कमा गए ना वो तुसी नहीं कमाना ते जेड़े ये कमा गए ने अगा उन्हां नहीं कमाना। हाँ मेरी गल लिख लो जिन्ना मजमा अज जरा मैं गल तोड़ीए एनू नाल तोड़ना मैं चाहना मेरे बुजुर्ग इत्थे बैठे सी मैं उन्हां लई इन्नी को कोशिश करा वो जन्नत च मेरे रब दे अर्श दे थाए थले बैठ जावन। इत्थे मैं बैठे मैनू याद आ रही है उन्होंने दी ते मैं मौजू इन्हों पता ही नहीं सी कि कित्थों उन्हें शुरू करना है। मैं तो इत्थों गल छोड़नी सी कि निस्बत जोड़ दवा मुस्तफा नाल। किन्ना मजमा अब दोबारा पढ़ना जरा आवाज़ आए अल्लाह जानदा मिल के प्यार ना पढ़ोगे सुरूर आ जाएगा। दोबारा आवाज़ आवे अब दोबारा मैं जब इशारा करो तुमने समझना। अब माँ बाप का नाम लेना ही जितने मेरे चंद खड़े हैं सभी की आवाज़ मेरे साथ मिल के आए मिल के प्यार ना। नस्लों को गुलामे का एजाज मयसर है मेरा बाप है मेरी माँ है मेरा दादा मोहम्मद है मेरी दादी मोहम्मदी है मेरा नाना मोहम्मदी है मेरी नानी मोहम्मदी है। मैंने इचरे में आकर जाना ये रात 1:30 बजे मैंने लाहौर में आकर देखा ये लाहौर के दिली छिरी में सारा शहर मुहम्मदी है मेरा यार मुहम्मदी है शेख अयूब मुहम्मदी है ओदी आल मुहम्मदी है। और ऐथे सुनो ये निस्बत जो जोड़ी है ना ये कई बंदे चुप बैठे सी मैं विहाड़ी तकरीब पिया करा तो मैं बार बार इको बाबे नूं कहां बाबा पढ़ ते बाबा उठ के आंदा जे अही पढ़ना तेरा स्यापा कद नहीं किया है मैं बाबा तू ना पढ़ मैं तो तेनों क्या पढ़ ला
کوئی تیرا بھی سور جے پر تو تے پکا ہی ہو گیا نہ پڑھ تیری مرضی اچھا بھائی حضور دے ہونٹ لگے پتھر نو اچھی بولو کنوں لگے اگر حضور کے ہونٹوں کی نسبت ہو پتھر کو تو ساری دنیا حجر اسود کو چومتی ہے کہ نہیں چومتی تاڑیے جنہ حجر اسود چومے ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے جنہ چومے ہیں حجر اسود ہاتھ چکو ہاتھ چکو ہاتھ چکو کتا نہیں ہے یہ بات تیرا نمبر لونے سارے مولویاں جنہیں تو روٹی کھوائی ہے تو دمرہ کا رہنا سیا لا انشاءاللہ عمر بھی ہون جائے گا توجہ رکھیا جائے در میرے گال سننا لی اینا مجمع حجر اسود نو چمیا مصطفیٰ نے سارا جگ چمدہ میں شیر پڑھ کے تانوں آج سمجھا جانا نسبت کہندے کنوں تے چھڑو ساری دنیا دیا نسبتاں او دنال نسبت جوڑو جدے نال جوڑ کے پتھر بھی ہیرے لال بن جاندے نے پتھر بھی ہیرے لال بن جاندے ہاں جی توجہ میں شیر پڑھاں گا تانوں سمجھ لگ جائے گی اسی کی پڑھنا میں حجر اسود کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے مول جواب دیتا میرا رنگ اونجتے کالا ہے پر مینوں ساری دنیا تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے ماشاءاللہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے مولوی دا اتنا زور لوا کے نے زار کڈیا ہے تے آپ 1200 دیاں چادراں 8800 کما لینے لو یو میرا چان نسد میرا پتر ہے اور ایدی عمر چلا برکت فرمائے اے ہو جے جوان بچے دین نہ ٹیچ نہیں میں تھے جملہ بیان کر دیتا ہے میرے نبی کریم دے یار انس نے دعوت کی تھی تے روٹی ویچ نوکی ایک پونے ویچ تے پونا سی محلہ تے میں جی مہمان بڑا سونا انہیں کیا ماں ہاضا یہ کیا ہے اے پونا گندہ من روٹی گندے پونے چے رکھ دیتی ہے تے فوراں کہن لگے چلو کوئی گل نہیں آپ رمالی ساڑھ دینے آؤں تندور چے سٹیا نہ ہاتھ جلیا نہ رمال جلیا تسی جو ٹیشو پھڑ کے سٹو تندور چ اے سڑ جانا نہ رمال سڑیا نہ ہاتھ سڑیا تو کہندے نے یار ایک کی گل ہے ایک کیوں نہیں سڑیا رمال ویکھن چلا عرض کرنا چاہ رہا کہندہ رمال نہیں سڑے آؤ نبی دا یار ہے صحابی رسول ہے مدینہ تو نبی ہے مدینے دا تندور ہے مدینے چے اگ بلی ہے نہ دی مہمان نو پونا پسند نہیں آیا شیخ صاحب کیسا منظر ہوئے گا میزبان نے پونا پھڑیا تے وچ سڑ دیتا ہو تے پونے دے نالوں میل جل گئی تے پونا صاف ہو کے باہر نکل آیا ہو انہاں کیا ماں ہاضا یہ کیا ہے یار گل سمجھ نہیں آئی بیٹا موبائل چھوڑ اور گفتگو سنتے نہ بھی لیا کر پائیا میل جمی ہے تے جناب جی موبائل نو لگا میرا چان حساس بشاس لیا کر ویکھیا کر سونے نبی دا غلام ہے نایات ہویا کر میرا چان منہ چمکدا رہے تان چمکدی رہے منہ مریکن بناؤں دے جے پیر فریکن بناؤں دے جے نہ انج کریا کرو میرا چان اللہ عمر چ برکت فرمائے ایک بچہ 500 لے کے آیا پتر اپنے ابے کو ہور لے کے آ اللہ عمر چو برکت فرمائے اس میرے بچے میرا یار فخر بیٹھا ہے ایدہ نا عثمان ہے حافظ عثمان میرا چانے مولوی نو پہے دے وے اے بھی اللہ پاک دیاں کوئی مہربانیاں نے حافظ صاحب اللہ تانو اینا دے وے جنہ کھوا چ پانی ہے تیری بیگم تینو آ کے 10,000 دا سوٹ لے آؤ تو انو 35,000 دا لے آ کے دے وے تینوں اللہ اینا دے وے جنہ کھواں چ پانی ہے میرے کو تے دعاواں ہی نکل سکدیاں نے اللہ عمر چ برکت فرمائے نویں کاپی ہے یارا ودا کے نہ لے جاویں پوری کاپی ایتھے مولوی تے لا کے جاویں اے میرا یار ہے اللہ عمر چ برکت فرمائے کئی بندے نے چکاویں دیندے نے مولوی نو 15 دے کے تے باقی واپس
تے کیمرے چینج لگتا جی مولوی نو پوری کاپی آئی ہے اے میرا یار کی نا یار میرا یار تا ہر پچھلے سال اج لہدا بیٹھا اللہ عمر چ برکت فرمائے اور ویکھ لانا میرے یار دا چہرہ چمکدا پیا ہے اللہ دل نو بھی رکھے صاف تے چہرے نو بھی صاف رکھے اللہ عمر چ برکت فرمائے شروع ہو گیا کم بھلا ہوئے تیرا تو زہر دیتا ہے حیاتیاں مانو ذرا ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو میں اپنے یار شیخاں کو آنا ہے اے میں اپنا کار سمجھ کے آنا ہے اچھرے میں جدوں بھی آواں اپنے یارانو اپنا یار سمجھ کے آنا ہے اور ابھی میرے نال بڑی محبت کر دینے انہاں دے بزرگ بھی میرے نال بڑی محبت کر دے سی اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے سنا سنیا جے وہ جدوں رمال نہیں جلے آؤ وہ کہن لگا یار کیوں نہیں جلے آؤ کہن لگا ساری دنیا دی اگ کٹھی کر لئی ہے رمال نہیں جلے گا اور دنیا دی اگ تے بڑی ہے اور دوزخ دی اگ بھی آ جائے اے رمال نہیں جلے گا کہندے نے بجا کی ہے کہندے اس رمال دی نسبت حضور دے پسینے نال ہو گئی ہے میاں نصیر صاحب جیڑی نسبت مصطفیٰ دے پسینے نال ہو جائے انہوں اگ نہیں ساڑ دی اور جدے جسم نال جدے نام نال لفظ محمد جڑ جائے انہوں اگ کیویں جلائے گی تساں کیڑا نقص نبی وچ ڈیٹھا تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والوں تے ہوران دے وال جوڑی نسبت مصطفیٰ نال ہوئے تے بندہ کے کہندا ہے مل کے پڑھنا لبی مجمع دوبارہ گونجے یہ دل بھی محمد ہیں یہ جان بھی ہے الحمد کے اپنا کو ایمان بھی اوے پترو ہے سارے سائڈ تے ہو کے کھڑو ہوئے پچھلے بندے نظر نہیں ہوندا ہے کڈی بدتمیزی ہے یار وہ پچھلے بندے کرسیاں لے سارے تانگ آ گئے نہیں یار اور تھوڑا سائڈ تے ہو ادھر آؤ خالی جگہ ساری چل میرے چل ہاں پلیز کم میرے چلو 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 I love you white shirt ادھر آؤ اگے آؤ میرے چاند اگے آؤ سارے میرے یار چاند نہیں بیٹھے تسی انہوں نے سارے لکا دیتا ہے صوبہ سینٹر چل پتر اگے آ اوے موبائلو اگے آ جلدی چل چل ادھر جلدی کرو ادھر آؤ جلدی کرو ایتھے آ کے تمہیں تینوں سنیا نہیں ایتھے آ میرے زمان پارک چلے جا اللہ جاندا جنہیں بیٹھے جے ماں اتھے بندیاں دی بڑی لوڑ ہے پتر ادھر آنا مل کے پیار نہ پڑھنا جدو پولیس رندہ پھیر دیے پھر آندے آئے جی ہن مار دے بڑا ہے تسی اتھے تکاب بہن گئے جے جدوں لنگی ہے سڑکاں بند جدوں لنگی ہے سڑکاں بند اللہ سونیاں اس پارٹی نو پاکستان دے مگروں لا دے جے اسی اقتدار چوے تے آندے نے مولوی سڑکاں بند کرن تے جناب جی اسلام دے خلاف ہے جے اے سڑکاں بند کرن تے اسلام دے بالکل حق دے اندر ہے اور دوغلی پولیسی چلانے والوں یہ قوم کو تم نے برباد کر دیا سڑکیں بلاک کر کر کے 3 گھنٹے ایک دن میں سڑک سے ٹریفک سے پھنسیا میں میرا پیغام ہے یہ ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور جب تمہارے پاس اقتدار نہ ہو تم سڑکوں پہ آتے ہو جب کرسی آ جائے لوگوں کو کہتے ہیں سڑکوں پہ نہ آئے تو پھر اپنے اللہ نو کہے کہ اتوں ہی کوئی لکھ کے بھیج دے کہ اینو امیر المومنین مان لو تے ساڑی جان چھوڑ جاوے تو ساری نوجوان نسل اپنے مگر لگوا کے کہنا میں آزادی لینی ہے کدے تو آزادی لینی ہو کوئی اپنا لہدہ صوبہ بناؤ وہ دے چھ لہدہ ملک دا اعلان کر پھر پتہ لگے آزادی کی ہوندی ہے آزادی اپنے ملک میں نہیں ملتی آزادی تو غیروں سے ملتی ہے ہمارے بڑوں نے آزادی لی تھی امرسر سے میرا بابا چلاؤ امرسر سے پیدل چلاؤ ویرات ڈب دے پلے نبی نمک بنے آؤ جی بوٹ دے پتے کھا کے رات گزاری پھر لاہور پہنچے لوگوں 20 لاکھ بندہ قربان ہو آؤ پھر جا کے سامراج انگریز تو سانو آزادی ملی تو کدے تو آزادی سانو دلانا چاہنا ہے سانو دبے لفظہ چنان داس جنہ تینوں اقتدار دیتا سی اوے انہاں کولوں آزادی دوانا چاہنا ہے نا احسان فراموش نہ بن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار یہ ہزاروں سیاستدان آتے جاتے رہیں گے پاکستان کل بھی قائم تھا قیامت تک قائم رہے گا
ہاتھ کھڑے کر کے بولے پاکستان کو توڑنے والے ٹوٹ جائیں گے، پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ۔ ان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر اپنے پاکستان کے خلاف بکواس نہ کرو، پولیس کے خلاف بکواس نہ کر، فوج کے خلاف بکواس نہ کر۔ یہ انجمن تاجران اچھرا کا نبی پیغام ہے پورے پاکستان کو، ہم تاجران اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کی معیشت کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کی منڈی کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کی عوام کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے عوام کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کی پولیس کے ساتھ ہیں۔ اب پولیس والے زخمی ہوں، وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں، تمہارا ایک کارکن زخمی ہو پورے اسمان سر پہ لگاتے ہو، یہ پولیس بھی ماؤں کے بچے ہیں، یہ پولیس والے بھی بہنوں کے بھائی ہیں، یہ پولیس والے بھی بچیوں کے باپ ہیں، انہیں کا درد کس کو ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے ہم 1 منٹ لیٹ ہو جائے، یہ پولیس لیٹ ہو جائے، ہائی کورٹ ان کا پھول اتار دیتی ہے، ہم لیٹ ہوئے، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہمیں کہتے ہیں ان کا مچلکا خارج، ان کا مقدمہ خارج، ان کی اپیل خارج۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زبان خلق نکارہ خدا ہے، ہم 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، اللہ کی قسم ہے غریب عوام ان ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کا انتظار کرتے ہیں، مگر یہ جسٹس امیروں کا انتظار کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے جلوس کی شکل میں، ہمیں موبائل لے جانے کی بھی اجازت نہیں، ہائی کورٹ میں ایک بندہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں، جج کے کمرے میں اونچا بولنے کی اجازت نہیں، ان کو نعروں کی بھی اجازت ہے، ان کو جتھوں کی بھی اجازت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس ملک میں عدل کا ترازو جھک جائے ایک پارٹی کی طرف، پھر زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے، پھر مولوی بھی بولے گا، پھر عوام بھی بولے گی، پھر نمازی بھی بولے گا، پھر قاضی بھی بولے گا، پھر ہر انسان بولے گا۔ یہ جتھے لے کر جائیں، دروازے توڑ دیں، پھر یہ کیا نبی سبق ہے؟ 4000 بدماش کٹھا کرو، جج سے فیصلہ لو، 3:30 بجے ضمانت خارج، 4 بجے درخواست دائر، 4:30 بجے فیصلہ مکمل۔ آئے میرے ربا 1.5 گھنٹے کیویں انصاف دلایا ہی، غریب رل گیا، 20 سال کیس رل گئے، 40 سال کے سچ رل گئے۔ لوگوں بتلاؤ، غریب کو 1.5 گھنٹے میں کبھی انصاف ملا ہو؟ بولو، اتنے بیٹھے غریب کو کبھی 1.5 گھنٹے میں انصاف ملا؟ یہ پارٹی بازی نہیں، میری طرف سے جس کو مرضی ووٹ دو، میں ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں، ووٹ دلانے نہیں آیا ہوں، صرف حق کی آواز اٹھا رہا ہوں۔ اور میرا اعلان ہے، میں جب تک زندہ ہوں، جو رات قبر میں ہیں وہ آ ہی جانی ہیں، مگر تاریخ لکھے گی۔ کوئی مولوی تھا جو ہر دور میں بولتا تھا، تاریخ لکھے گی۔ اور تم ہی جناب جی آج یاد کر لو، اچھرے میں یہ میں نے بات کی ہے، دنیا کا پاکستان کا کوئی بندہ لاؤ جو غریب آدمی ہو، اس کا وکیل بھی غریب ہو، اس کا وکیل بھی تھوڑی فیس والا ہو، اور اس کو 1.5 گھنٹے میں انصاف ملا ہو۔ ملے آئے 1.5 گھنٹے موت تے ملتی ہو نہیں، انصاف نہیں ملے۔ کنے لے بھی ایتھے کئی بیٹھے نے، لے تسی پولیس والوں نوں ویکھیا جے وہ بیچارے پھٹے تے ہائی کورٹ بیٹھے ہوندے، قسمیں سوندے، وہ چارے ساری رات ناکت رہندے، سویرے ہائی کورٹ دے جج نے بلایا ہوندا۔ اوے ہم اور پولیس والے ٹائم سے پہنچے، اور یہ سیاستدان 9 گھنٹے لیٹ پہنچے، تو ان کو کہتے ہیں آ جائیں، ہم آپ کے بیٹ میں ہیں، بیٹھے ہیں، آ جائیں۔ تے ساڈا ناک وگدا یہی پاکستانی نہیں گی، ساڈا آئی ڈی کارڈ نہیں گا، میں تانوں آئی ڈی کارڈ بکھاؤنا ہے، نہیں 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 میں بکھاؤنا ہے، آئی ڈی کارڈ بٹوا بڑا VIP رکھیا میں، لے بھئیہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، ادھر ویکھ، میں ایک نمبر لکا لواں نا ذرا، آ میرا آئی ڈی کارڈ، ہن دسو یہ تے پاکستان دی مور ہے، یہ آئی ڈی کارڈ ہے، میرے وڈیاں نے پاکستان کی ہجرت کر کے امرتسروں لاہور آئے، اسی لاہور جمے، سنو لوکی آندے جنہیں لاہور نہیں ویکھا جمیا نہیں، جمے ہی لاہور چاہ، سچی گا؟ اوے ہاتھ کھڑے کر کے بولو، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ پلاسٹک کے پھول دہا ذرا، ایک ایک دے دے، لائی تانوں قسم ہے صحیح دا سمجھی پئی، لائی آپ سب تسی تاڑی گواہی کو سکہ ہے
खुशबू आई ला 3 गवाहियां पाइयां गवाहियां 2 फाइल लवाउंदियां ने पुलिस वाले 2 गवाह लभ जाण ना बंदा अंदर जांदा है मैं 3 गवाह पाले ने ऐने बंदे बैठे भाई अजीम साहब आ किन्ने हैं अब्दुल रऊफ साहब तुसीं किन्ने बैठे आ मैं फुल्लां दी खुशबू 3-4 बंदे प्लास्टिक दे फुल्लां च खुशबू नहीं आई मैनू दसो लिया लिया लव यू अल्लाह सोने ने मैनू खुशबू वाले फुल लिया के दिते ही सारी जिंदगी दी बेगम भी इनू कवे बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम हाँ मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई फुल होर ले आई है लव यू यार कसमें खुशबू नक खोल देता है शेख शहबाज साहब अल्लाह उम्र च बरकत पाए ये मैं शनाख्ती कार्ड क्यों कट के विखाया ताकि मेरी कौम नू पता लगे नासर मदनी किसी जमात की तर्जमानी नहीं कर रहा हो अपना दर्द बयान कर रहा वे खुदा के लिए गरीब के लिए इंसाफ और अमीर के लिए इंसाफ और फिर किधर जाएगा गरीब जिस दौर में लुट जाए गरीब की कमाई उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है कितने बैठे हैं जरा सुनिए ध्यान से मैं जुमला कहने लगा हूँ ये सियासत दानों के लिए इंसाफ और गरीबों के लिए इंसाफ और ऐसे मैं जुमला कहांगा पूरे मैं मजमे के अंदर निस्बत की बात कर रहा हूँ लोगों निस्बत जिद मर्जी जोड़ो पर नुस्खा मेरा वरत्या जे निस्बत वो जोड़नी है जिदी निस्बत दे नुक्स ना होवे जिदी निस्बत च नुक्स ना होवे जिदी जवानी च नुक्स ना होवे हमारा अकीदा है निस्बत उससे करो जिसकी जवानी की कसम ठा सको माई का लाल को पैदा नहीं हुआ जो इचरे में किसी की जवानी की कसम दे मैं फैसलाबाद क्लिप बनाया है एक बंदे ने 12 साल दी बेटी सकी बेटी न 6वीं क्लास च पढ़ दी है बच्ची बाप ने अपनी बेटी न 6 महीने ज़िना कीता है मेरे चैनल लामा नासर मदनी ऑफिशियल चैनल ते क्लिप आ वेख्या जे मवी रोया ते अवाम भी रोई फैसलाबाद दा वाकया गुलामाबाद दा है लोगों स्कूल दी बच्ची है बच्ची ने मां नू दसिया मां कहंदी पुत्र पढ़दा पा दे इज्जत बर्बाद हो जाएगी घर बर्बाद हो जाएगा जिस बाप ने बेटी की इज्जत की रखवाली करनी थी वही दुनिया में इज्जत का लटेरा बन गया अगला सुनिए जुमला लड़की को टीचर ने पूछा स्कूल से बेटा तुम क्यों परेशान हूँ कहती मैंने घर नहीं जाना मेरा बाबा मुझे गंदी फिल्में दिखाकर मेरे से ये काम करता है टीचर के पाँव के नीचे जमीन निकल गई हाय अल्लाह मेरी तौबा रब्बा एक ही नेरी भुल गई है तेरी खलकत तेनू भुल गई है वो विच इछरे लोकां वेखिए मुसलम दी इज्जत रुल गई है आज कितने मुसलमान बैठे जे जरा सुनिया जे मुसलमान भाइयों मेरे नबी ना निस्बत जोड़ लवो ऐसे मैं जुमला कवांगा सारी दुनिया से निस्बत छोड़ो मैं मीर मेर अली शादी जबान चो तानू शेर सुनावा फिर तुसी निस्बत जोड़ोगे हजूर नाल 2 चीज़ां याद कर लो अर्श ते अल्लाह दा शरीक कोई नहीं फरिश्ते मेरे मुहम्मद दा शरीक कोई नहीं ये जुमला 2 पल्ले बन लो लोगों लिख लो इंशाअल्लाह तानू अल्लाह जन्नत देवेगा इंशाअल्लाह अगर 2 गल्लां पूरियां आईयां अर्श ते अल्लाह दा शरीक कोई नहीं फरिश्ते मुस्तफा दा शरीक कोई नहीं मैं जुमला कवांगा तानू समझ आएगी कोई मिसल न जानी दे कोई मिसल न जानी दे कोई मिसल न जानी दे रब खुद कसम चुके ओदी चढ़ दी जवानी दे मुस्तफा दी जवानी दी कसम रब खा रहा है ला अमरुका अल्लाह कह रहा मैनू मेरे यार दी सारी उम्र दी कसम है आ कितना मजमा है बेनियाज दा कुरान अंदाज़ा नुज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु बेनियाज दा कुरान की कहता है मेरे भाई असद दे वालिद साहब कह रहे सी मदनी साहब जरा कुरान सुनाना खालिक ने फरमाया भाई दा कील आलम तालू इला मानज़ल्लाह व इला रसूल रहीतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सदूदा
لوگوں قرآن دی طرف آ جاؤ، قرآن منزل من اللہ ہے، نسبت کی بات کرتا ہے، 1.25 لاکھ نبی ہیں، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، 1.25 لاکھ پیغمبر وچاں رب وکری شان عطائی، اچھی کہو سبحان اللہ، اے پترون سارے کہنا سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکرے شان عطائی، ہر لفظ سو میرے چاند، سارے بولو مل کے چاند دوسرا دا بھائی، سارے بولے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکرے شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی، میرا پیر جدو، میرا پیر جدو، میرا پیر جدو، میرا 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 پیر جدوں وے بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں دا سی حکم الہی، 1.25 لاکھ پیغمبر وچاں رب وکھری شان عطائی ہے۔ اللہ جاندہ مسلمانوں سٹیج تو نہیں بول دے پائے، انہاں کی بولنا میں سارا دن دکانہ تے بیبیاں نہ بول بول تھکے نے، جلسہ توارل دن رکھیا کر، اے دکان تے بولن نا پھر مولوی وری بولن، بولو گے ہونا لے بھی آئے اسد نے کیا بھی بول دے نہیں، ہن لاج رکھیا جی حاجی شباز صاحب بھی بولن تجھے اسٹیج تے میں نو پیچھا پیچھا ویکھنا پہنا میں نو وال نہ پہ جاوے کدھر، کوئی تھوڑی کرسی نیڑے کر لو نا، اتنے نیڑے کرو مل کے پیار نہ، تھوڑی کرسی نیڑے پہ پویں نہ دے آجے پر انج نیڑے آ جاؤ، جنہیں بیٹھے جی ایمان تازہ لبی سب نے پڑھنا ہے، اینا مجمع میں عالم نشرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ 18 ساڑی 18 مدینہ ربا ہور نہیں میں تے تو کچھ منگدا مدینے دیاں دے دے ٹکٹاں، پڑھو ربا ہور نہیں میں تے تو کچھ منگدا مدینے دیاں، اینا مجمع سی سب نے، اچھا بھئی جنہ مدینے جانا ذرا ہاتھ کھڑے کرو ذرا، اللہ سونے ہیں جڑے نہیں بول دے انہوں زمان پارک تک ہی رکھی، آپ چھتر چھتر کھاندے رہن تے باقی دے پڑھنا ٹھنڈ پہ جے، ربا ہور نہیں میں تے تو کچھ منگدا مدینے دیاں، جڑا مدینے دی ٹکٹ لینا چاہتا رات کھڑے کرو نال پڑھو نا ماش پڑھو میرا بلا چاند سارے پڑھنا ربا ہور نہیں میں تے تو کچھ منگدا مدینے دیاں، جہاز ویچ بہ کے میں مکے ٹر جاواں گا، حتیم ویچ بہ کے میں سر رکھ آواں گا، کرا دے مینوں وی مدینے دا نظارہ تیرا کیڑا مل لگدا، مدینے ویچ جا کے میں درود پڑھ آواں گا، تیرے سونے یار دی مسجد ویکھ آواں گا، ریاض الجنہ ویچ میں نفل پڑھ آواں گا، کرا دے مینوں ہی تو جالی دا نظارہ تیرا کیڑا مل لگدا۔ اللہ بیٹا یہ لائٹ بند رکھ درزی صاحب، یہ لائٹ بند رکھ، میرے کان میرا چان کام چھڑ کے آیا ہی اور لائٹ نہیں جلانی موبائل دی، تیڑا لوکاں دا کپڑا ودیا کر واپس بھی دیا کر، درزیاں میں میں پیل کرانگا کیونکہ جڑا جڑا میرے سامنے آ جاوے تے میں گل کر دینا انہاں میں کپڑا ودیا ہوئے پائیں ادھا جی ادھا میٹر تے پاویں جناب علا پورا میٹر تے آکھے لو اسد صاحب، لو عبدالرؤف صاحب، لو عظیم صاحب، لو فروغ صاحب، آتاڑے سپڑے ودے نہیں، مولویاں دے ودے پاویں رکھ لیا کر کیونکہ مولوی کڑے مول لے ہوندے نے، پر جڑے مول لے کے انہوں نے نام رکھیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ پائی اسرار صاحب کیسا منظر ہوئے گا جدو سنیا جے حضرت امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے نبی نہ نسبت جوڑ لو، پچھرے چیزے میں پونا گھنٹہ لایا ہی تے صرف نسبت رسول تلا دیتا ہے کہ لوگوں دو نسبتاں کام آنیاں نے، ایک اللہ دی نسبت نہ دیو دی توحید چ کسے نو شریک نہیں کرنا، انہ شرک لظلم عظیم، قرآن آندہ ہے میرے قاری عمر صاحب انہم
من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ادھر میرے ال منہ کر کے بے میرا چان, میں تقریر کر رہا ادھر بے میرا مکھن, میری ملائی ذرا سنیا جے دھیان, میرے بہنا بھی دھیان نہ سن, ایویں گلاں نہ کریا کر, ایویں شکوے نہ کریا کر. جے اے ویرا نسبت دی گل ویکھنی ہوے اے سنی ذرا دھیان نال. حنین پتہ ہو گیا نا, حنین میں 6000 قیدی آئے نے, انہاں قیدیاں دے وچ ایک وڈیری جی مائی ہے. میں اج نسبت تو گل توری ہے, انہاں دی شیخ برادران دی میں عزت بھی کرنا ہے, صرف دین دی نسبت نہ کرنا میں. نہیں تے انہاں پوچھو میں کیڑا روز انہاں کول آن کے کوئی جوس پینا ہونا میں, تے کیڑا نہ مینوں پٹھورے کھواؤ اچرے دے مشہور نہیں. نہ میں روز روز نہیں آوندا, بلکہ میں تقریر کرنا آیا میں. اتے بیٹھا سا مینوں آندے کی کھاؤ گے, میں کہا کچھ نہیں کھاواں گا, میں دھیان نہ گل سمجھانا چاہنا ہے. میں مشن لے کے آیا کوئی گل سمجھا جاواں, نسبت رسول قائم کر لو. نسبت بڑی اچھی کر دیندی ہے, میرے نبی نہ نسبت جوڑ لو. حنین فتح آیا کہندے نے اللہ والی خیر ہے, پیراں چ بیڑیاں پیاں نے, ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے, سفید سونا کپڑے پہلے پائے نے. آندی اللہ والیوں میں تاڈے مرشد نو ملنا چاہنی ہے. کہندے بی بی ساڈا مرشد پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا. سنو سنو میرے بچوں, یہ موبائل پہ جانو مانو کرنے والوں, یہ موبائل پہ ایکسکیوز می کہہ کے کیم ٹو کیم چیٹ کرنے والوں, یہ موبائل کا نمبر لینے والوں, سیٹاں تے نمبر لکھنے والوں, اور دکاناں تے بہ کے آندے جے بی بی یہ ڈیزائن مکا ہے تو واٹس اپ نمبر دے دے میں تینوں سینڈ کر دواں گا. واہ اس بشرما جڑی اج آئی ہے کل بھی آ سکدی, تینوں نمبر منگن دی لوڑ کی ہے. لیٹریناں تے نمبر لکھ دینا ہے, بازواں تے نمبر لکھی پھرنا ہے, بساں دیاں سیٹاں تے نمبر لکھی پھرنا ہے, پرچیاں تے نمبر لکھ کے دینا ہے. ہائے اللہ میری توبہ, یہ مسلمان کا کردار کتنا وادو ہو گیا ہے. ایک وقت تھا سنیے محمد بن قاسم ٹیپو سلطان, اس کے سامنے برہنہ لڑکیاں کھڑیاں کی, مگر اس کی آنکھ نے اٹھانا بھی پسند نہ کیا کہ میں کس کو دیکھوں. سنیے سنیے ذرا دھیان سے, یہ جتنے بچے ہیں ان کا ٹچ خراب ہو جائے, ان کو سب سے زیادہ پریشانی نمبروں کی ہوتی ہے. ٹچ تو اور ڈل جائے گا, میرے نمبر کدھر جائیں گے, میرا پینل نہ جل جائے. سنیے ذرا دھیان سے بچوں, یہ ہے مدینے کا دور, یہ ہے مدینے کی ریاست. ایک مدینے کی ریاست پاکستان میں نام یوز ہوا جہاں لڑکیاں عورت مارچ میں نبی سنو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی, یہ لڑکیاں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی, یہ لڑکیاں بولتی ہیں میرا جسم میری مرضی. کہیں لکھتا ہے نبی لڑکوں کے خیال جی یہ مدرسہ یہ کاری یہ مدرسوں میں استعمال ہوتی. تو مرنا چاہیے اس ملک کی حکمرانوں کو کہ جنہوں نے اسلام آباد میں مدارس کو گالی دلائی, علماء کو گالی دلائی. ہمیں تم سے یہ امیدیں نہیں ہیں. سنیے دھیان سے, میں حکمران بالا کو کہوں گا یہ عورت مارچ والیوں کو لگام دو. انہوں نے شرعام قمیضوں شلواروں پہ لکھا ہے یہ مدرسوں میں استے لوٹتے ہیں, یہ مدارس میں استے لوٹتے ہیں. لاؤ ایک مدرسہ لے کر آؤ, ایک مدرسہ لے کر آؤ جس مدرسے میں تمہاری بیٹی کی پکچر ہم نے پروفائل پکچر لگانے دی ہو. ہم نے جناب ایونٹ کے نام پہ تمہاری بچیوں کو مری کے مار روڈ پہ ٹرپ پہ لے جا کر لڑکوں کے ساتھ گپ چھپ کرنے کی اجازت دی ہو. ایک مدرسہ لے کر آؤ جس مدرسے کی کسی بیٹی کی ایڈ چل رہی ہو, اس پہ پروفائل پکچر تیری بیٹی کا لگا ہو, وال پیپر تیری بیٹی کا لگا ہو. ایک مدرسہ لاؤ جس کی دیوار پہ تیری بیٹی کا نمبر لکھا ہو. ایک مدرسہ لاؤ جس نے تیری بیٹی کو پھولوں کا گلدستہ دے کر کسی بادشاہ کے آگے کھڑی کی ہو. ایک مدرسہ دکھاؤ, ایک مدرسے کی بیٹی دکھاؤ جو کسی وزیر کا استقبال کرتی ہو. ایک مدرسہ لاؤ, میں تمہیں یونیورسٹیوں کی بیٹیاں استقبالیے پہ کھڑی دکھاتا ہوں, کالجوں کی کھڑی دکھاتا ہوں, گرمیوں میں کھڑی دکھاتا ہوں. یہ کدھر سے تم نے لفظ نکالا ہے میرا جسم میری مرضی, میں عورت ہوں جیسے مرضی جو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ شیم فار یو. افسوس کرتا ہوں ایسی عورتوں پہ. تم عورت کے نام پہ دبا ہو, تم اسلام کے نام پہ دبا ہو, تم پاکستان کے نام پہ دبا ہو, تم تعلیم کے نام پہ دبا ہو, تم یونیورسٹیوں کے نام پہ دبا ہو. تمہیں پتہ نہیں مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو, جدھر اس کو چلائے ادھر چلے, جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے. ہمیں
मेरा जिस्म मेरी मर्जी सिखाने वालों, तुम्हें शर्म ना आनी चाहिए। हम वो हैं, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, हमारे उस्तादों ने हमारे बच्चों को ये पढ़ा दिया है कि हम मुस्लिम इसलिए हैं। हमारे नाक में नकेल मोहम्मद अरबी की गुलामी की है। मुसव्वर खैच व नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज कितने मुसलमान बैठे हैं बताओ, जिसने हजूर का कलमा पढ़ा वो अपनी मर्जी से जी सकता है? ये कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज कितने मुसलमान हैं जो इनके चक्कर में आ रहे हैं। ओ जी, इनको इजाजत होनी चाहिए, इनको इजाजत ये दें, ये मदारस को बदनाम करें। आज कितने मुसलमान बैठे बताएं। ये अमेरिकन स्कूल सिस्टम डिफेंस में लड़की ने लड़की को मारा, बेटा तो जो लड़की ने लड़की को मारा, लड़की ने लड़की की वीडियो बनाई, लड़की ने लड़की को थप्पड़ मारे, लड़की ने लड़की को दबोचा, और ये पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं आई। अगर यही काम किसी मौलवी ने किया था तो हेठली उत्ते आ जानी से, क़यामत बर्पा हो जानी से। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, लो निकाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। लामा इकबाल को पढ़ो, इन मोमबत्ती आंटियों को मैं पैगाम देता हूँ, बेलगाम आंटियों को पैगाम देता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हम आजाद होना चाहती हैं। लामा इकबाल को पढ़ा नहीं कि मोहम्मद से तुमने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और सुनिए, हम नहीं मानते ये औरत की बात। तुम कौन सी मर्जी चाहती हो? मर्जी की तुमको फ्रिज लेकर दिए, मर्जी का तुमको घर बना कर दिया। बंदे सारी उम्र च 10 लाख के सूट नहीं पाते, ਜਿਹੜੇ शेखा को 2.5 लाख का लहंगा लाई जांदियां, 5 लाख की मैक्सी लाई जांदियां। कहो जी मैक्सी इन्ने दी हो गई हुण? बोलो ओ बोलो, हुण दसो भी यही 5 लाख का कभी सूट पाया? लो जी तुसीं कलमा पढ़ के दसो कभी 5 लाख का सूट पाया? भावें मैनूं लगदा 20 साल च भी ना पाए होण। सच्ची गल कर रहे हैं। पूछो ओ कमाने वाला मर्द, हम तुमसे सारी उम्र 1% भी कपड़े नहीं पहनते, ये औरतें महंगे कपड़े, फिर जाकर कहती हैं ये मर्द हमारी मर्जी के नीचे आए और मर्द हमारे कदमों के नीचे आए, और कोई ऐसा जादू कर दे मर्द हमारे कदमों में आए, खामद हमारे कदमों में आए। मैं इन्हां बुढ़ियां नूं कहना है अल्लाह दा वास्ता जे होर सानू कदमां च लिया के की करना है। लैंड क्रूजर V8 TX TZ फॉर्च्यूनर BMW फोरिंग ऑडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC अमेरिकन किया स्कूटर होंडा स्विफ्ट टोयोटा करोला साबनदानी मेहरान वैगन हार, ये गड्डियां जे तुहानू बहा के असी इछरियों निकलते हाँ तो उत्थे सगियां लागे जाके गड्डी पैंचर हो जाए तो तुसीं सुरखा पाउडर ला के गड्डी च बैठियां होंदियां, अही उतर के पसीने च टायर बदलते, अही तो अगे कदमां च सानू और कदमां च लिया के करना की। ओए बोलो जो टायर लाईदा बुढ़ी उच्ची होंदी है कि थले, वो तो सीट ते बैठी तो अही थले घट्टे च मरन दे हुंदे, अद्धे कपड़े खराब सानू पुछदे ने जिन्हां को प्राहुणा चाहिदा की होया सी, ओ जी कपड़े गंदे हो गए टायर पैंचर हो गया। बोलो बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। पैंचर वाले पैसे तो आ ही गए माशाअल्लाह, आजकल पैंचर भी 1000 का हो गया है, वड्डी गाड़ी है, मेरा टायर 55,000 का हो गया। हाँ जी, अज एक टायर के पैसे दे दिया जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे यार ने उम्र च बरकत फरमाया। सद मौलवी राजी रखा कर मेरा चन्न, इन्हें मौलवी सादा इन्हें बंदे नहीं आते, वेख मदनी सद्या तो हम 2 बजे पैने तो वेख मेरे चन्न कंधा ना लगे ने, हर तरफ मेरा चन्न। पुत्र मोबाइल छोड़ मेरा चन्न, मेरा मक्खन छोड़ दे, टच टुट जाना। परसों मेरा भी टच टुट गया सी,
میں گڈی جو نکلن لگا تو ٹھک کھل کے موبائل ڈگ پیا وہ گڈی چی پیا تو میں کہوں دفعہ وے انہیں دا ٹچ ہے تو انہیں دا موبائل ہے تو آپ کسی مریض نو کہاں گے جزاک اللہ ہیں نہیں عمر نو کی کہنا میں جنہیں بیٹھے جے لفظ سننے والا ہے میرے چان مکھن آیا جے میں تانوں دی رات نبی پریشان نہیں کردا ساڈا عقیدہ ہے اساں مرضی مصطفیٰ دی مننی ہے اساں رب رسول دی مرضی مننی نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا خدا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں مرضی مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں مرشد مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رہبر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں سنت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں پرسنالٹی مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں کریکٹر مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں شخصیت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں شخصیت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں سلیبس مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں نصاب مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں نظام مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کے جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا ہاتھ کھڑے کر کے ذرا وعدہ کرے اپنے بچوں کو سبجیکٹ کیا پڑھانا جس میں مصطفیٰ کی غلامی ہو ہم نے کون سا سلیبس تمہیں سکھایا ہے ہم نے کوئی سلیبس اپنے سے نہیں سکھایا میں یہاں جملہ کہوں گا جب شریعت بل پاس ہوا نا بولو کیا بل شریعت بل توجہ شریعت بل قاضی حسین احمد صاحب کا دور تھا بولو کس کا اور جڑا لکھیا ہوں ظالموں قاضی آ رہا ہے نکے نکے ہوں ہیں بولو قاضی صاحب دے بارے لکھیا ہوں ظالموں قاضی آ رہا ہے ہونتے ہیں نیازی آ رہا ہے آ رہا ہے جدو آیا میں نے دسیا جی میں بھی اتھے تو ہی بھی اتھے جنہاں نو آنا ہے نا اگلے آن دن دن اچھا انہیں ہونا آکے کرنا کیے یہ دے کہنتے تھے ایک ایس ایچ او نے وزیر آباد پرچہ نہیں دیتا تو ہون کی کرو تو یہ ایس ایچ او دی طاقت کی ہے کسی ایس ایچ او پوچھا جائے ایس ایچ او دی طاقت کی ہے ایس ایچ او ویر جاوے آئی جی بھی شاید کوئی نہیں کہا تو یہ ایس ایچ او گل ہی نہیں سمجھ میں جیڑا بھی پولیس والا کتے ملے نا من دوروں نہ آ رہے مہاراج السلام علیکم ہاں جی چلے ہو جنہوں یہ رندہ پھیر دینا شباز گل نو پوچھے آجے پھر ہاں جی اے نا پنگا لو بچارے 24 گھنٹے بردی چ رہندے نے انہاں دے بوٹاں جناب جی جراب آوے کئی دشمن بے ہوش ہو جاندے نے اینی بو ہوندی تے جناب پولیس نو نہ ستاؤ اے بہت ستی قوم ہے پولیس دا نہ کوئی ہاسپٹل پولیس دی نہ کوئی ایمبولینس پولیس دی نہ کوئی اکیڈمی پولیس دا نہ کوئی کالج پولیس دے بچیاں لی نہ کوئی ہاسپٹل پھر بھی یہ 24 گھنٹے تمہاری خدمت میں رہتے ہیں اور جدوں بیگم کو بین تو ادھر ایس پی دا فون دا کہاں ہو سارا تے بیگم چاری ویندی رہ جاندی تے پولیس والا باہر سچی گل کر پوچھو ادھر نہ ویکھ مینشن نہیں کری نا میرا چاند ادھر ویکھ وہ سفید کپڑیاں چ نہیں بیٹھے میرا چاند ادھر ویکھ جنا میرا چاند ہے میرا مکھن یار توجہ میرے وال پلیز گل بڑی سمجھانا چاہنا سا اینا مجمعی ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہم کسی کے پیچھے لگ کے پولیس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے چلے ساڈے ملک دی وردی 30-40 ہزار تنخواہ لیندے نے تے انہاں دا ڈومیسائل چیک کرو جدوں بھرتی ہوندے نے چہرے پاک کر دے لال سوئے جدو ریٹائر ہوندے نے رنگ انہاں دے نمے ہوئے ہوندے نے وجہ کی ہے باواں بھی کالیاں ہوئیاں ہوندیاں نے پسینے جناب اعلیٰ ہوندے نے دھوپ دے وچ ڈسٹ پیندی ہے کون اپنی جلد کسی کے لیے خراب کرتا ہے انہوں نے اپنے کلر ملک پہ قربان کر دیے اور تسیاں نہیں انہیں کیتا گئی تے انہوں نے پھر چرخا لیا دو تے سوتر کتا لو سچی گل کر کیوں جی میری گل ہوندی سیدھی
ایتھے ہتھاں ج کڑیاں لگیاں نے پیراں چ بیڑیاں پیاں نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اے تقریر دا نچوڑے پلے بنو تے پھر میں تیرے سامنے اجازت چاہنی ہے اج میں نسبت رسول تے گفتگو کر رہا ہوں اور وچ میں ماں باپ دا تذکرہ کر کے اجازت چاہواں گا میں نسبت دی گل ماں باپ تے لے کے ختم کر دینی ہے بیٹا بیٹھ جی ہن گلاں دھیان نہ سنیے کوئی گڑبڑ نہ کرے عرض کردا پیا میں ذرا سنیے دھیان نال ہتھاں ج کڑیاں لگیاں نے پیراں چ بیڑیاں پیاں نے تے سنیا جے پھرا 55 وریاں دی گل ہو گئی ہے 65 وریاں دی بہن میرے نبی دی عمر 55 سال ہو چکی ہے تے سامنے کھڑی ہے آندی وے اللہ والیو میں تہاڈے مرشد نو ملنا چاہنی ہے آندے نے بی بی ساڈا مرشد پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا ہن کئیاں کول جاندیاں کار تے نے اوندیاں خبار تے نے اے کچھ ہی ہو رہا ہے او بولو تے پولیس والے بیچارے آندے نے تو لین کی گئی سا وہاں دی مینوں فلانے نے آکھیا سنو ہاں دی وے اللہ والیو میں تاڑے مرشد بیٹا بیٹھتے جائے میں تاڑے مرشد نو ملنا پائی فخر پانا جی حاجی جہانگیر صاحب آئے نہیں سنیا جے بڑا وڈا جملہ کہہ کے میں تیرے سامنے 2 بج گئے نہیں مینوں کھڑی وسط آ رہی ہے تساں زیادتی کیتی ہے مینوں عشاء تو بعد کتے جلسہ بھی نہیں کرن دیتا تے قاری عمر آندا ہے کہ کتے ٹائم نہیں دینا تے بس تہاڈا ہی جلسہ ہے تے میں کہا ٹھیک ہے میرے یار نہیں میں موڑدا نہیں تے ٹائم مینوں رات دے 1 بجے دے رہے نہیں کوئی گل نہیں میرے یار نے تے میں محبت کر گیا نہ صبح جمعہ پڑھانا میں ہن مسئلہ سنو تے کر دعا کرائیے آندی اللہ والیو میں تاڑے مرشد نو ملنا چاہنی ہے کہندے بی بی ساڈا مرشد پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا کہندی وے اللہ والیو میریاں کچھ نیکیاں نے جا کے اپنے مرشد نو دسو میں تاڑے بادشاہ نو ملنا چاہنی ہے میرے نبی کریم دے یار آندے سونیا ایک وڈیری جی مائی ہے آندی میں تاڑے مرشد نہ کوئی نیکی کیتی ہے تے میرے نبی فرماندے نے جے نیکی کیتی ہے تے لے آؤ سامنے لے آؤ نا میرے کول سامنے آن کے میرے کول گل کرے میرے نبی نے ویکھیا نا وڈیری عورت اے تے پردہ فرض نہیں ہوندا چہرے دا پردہ ہے تے فرض نہیں ہوندا وڈیری عورت میرے نبی آندے لے آؤ جدوں سامنے آئی ہے میں صدقے جاواں توجہ نال جے گل سنے تے بڑی چیز گل پلے پوے گی میرا ایمان نہ دس جنوں ہتھی لوریاں دتیاں ہون اج او نبیاں دا سردار سامنے بیٹھا ہوئے تے بہن ہتھ کڑیاں لگیاں پیراں چ بیڑیاں پیاں نے آندی کی ہے آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردار نکے آندیاں ویکھیا سی تینوں اج ویکھیا ای دو جیواں میں چیماں میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں داں میں ستینوں لاڈ لڈائے اما دودھ پلا وے چھم چھم روے نبی پیارا جدو گلاں یاد کرا وے آندی تو بن گیا اج پیر پیران دا تے پایا شان چہرہ پکڑ لے آندہ صحاب تیرے آنے اج قوم قبیلہ میرا اس گل نے نبی پاک نو روایا آندی ویرا پین تیری اج قیدن ہوئی تے آئی وچ دربار میں پردیسن دور دراڈر اج اللہ میل کرا میرے نبی بھی رو رہے ہیں صحابہ بھی رو رہے ہیں انج کالی کملی اتاری ہے
भैन दे पैरां थले वछा दित्ती। यारां क्या सोहणिया गैर मजहब दी माईए ते ताड़ी चादर बड़ी पा के मैं अपने भाइयों अगे अपील करांगा, कदी भी मां जाइयां आवन अबीरा लफ्ज़ सुनने वाला है, बाप मर जावे भैनां लई बूहे खुले रखिया जे, वो बेटा असद फुफियां लई हमेशा दरवाजे खुले रखिया जे। ये ना होवे बाप मर जाए ते बेटियां दे दरवाजे बंद, फुफियां लई दरवाजे बंद। ऐ लफ्ज़ सुनिया जे मैं वीरा तानू भी हथ जोड़ांगा। मेरी बेटी है ना जी मेमन, मैं ओदा नाम हजूर दी दाई दे नाम ते रखे आए ते मैं घर गया जलसे तो अक्सर मैनू रात 4-5 बज जाते ने घर जांदियां, कई बार जान होन लग पैंदी है ते कई बार सूरज चढ़ जाता है। मैं रात भावलपुरों चले आए, फजर वाले लाहौर पहुँचे आए, जोर वाले सियालकोट, फिर मैं जनाब इलाहाबाद, उतों मैं जलसा करके ताड़े कोल आया। मगरब के टाइम जरा लफ्ज़ सुनने वाला है और लाहौरिया जिन्नियां अखां रो रही ने। मेरी बेटी है तो मैनू कहती पापा ये जूता पीछे उतारो। मेरे घर में इस तरह का निज़ाम है कि अंदर असी जुत्ती नहीं लैके जाते, जुत्तियां बाहर दे गेट ते उतार देने। ऐ सुनिया जे लफ्ज़ मैं अपनी बेटी नू कितनी देर गल ना ला के रोया। धीए मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है, मैं सफाई नहीं करांगा, मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी है, मैं कली नहीं करावांगा, मैनू पता वे मैं नाल दी दुकान छड़ जानी है, मैं यदि सफाई नहीं करांगा, मैं नवीं लाइटां नहीं लावांगा। पर बेटियां भी अनमोल रिश्ता है, पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है, पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दियां ने, बाबल दे कमरे नित साफ कर दियां ने। तियां होंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला। लोक बाप मरे पुत्रां नू घट फर्क पैंदा है, तियां नू बहुत फर्क पैंदा है। बाप नू रात दे 3 बजे भी जगान बाप झिड़कदा नहीं, भरावां दे बूहे खड़काउणे ते झिड़कां पैंदियां ने। क्यों भाबियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां होंदियां ने। मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां होंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां दे सावां नाल। मैं ससुराल अगे हथ जोड़ांगा, कदी भी किसी दी धी नूं ना कवीं तेरा प्यो मर गया भरा क्यों नहीं आए। भाबियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां होंदियां ने। मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां होंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां दे सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं परावां नाल। सौरा कर मैनू चंगा लगदा, मैं पुत्तां वाले हो गईयां। कोई दुख नहीं अम्मा मैनू, मैं सुखा पाई फखर। तू अपनी धी पहली भी आई है, तू दिन दे हार ना छड्डी, जिन्ना चिकर जिंदगी तेरी है। तू अपनियां धीआं नू तरह तरह दे नवे फालावन ते आप देन जाया करती नू। क्यों ईदां ते शबरातां आईयां, लोग घरां नू आए वो नहीं आउंदे। मेरे भाइयां दे जलसे आउंदे रहणगे, पर कदी इन्हां दे दादा जान नहीं आउणगे, कदी वालद साहब नहीं आउणगे। ईदां ते 25-26 वरे हो गए, मेरा बाप नहीं आया। ऐ नासर मदनी रोज रो पैंदा है, मेरियां अखां चों आंसू मुक्कण दा नां ही नहीं लैंदे। तुसीं कोई तकरीर लै आओ, 26 साल हो गए ने जदों बाप दी याद आउंदी है। ओ मेरे पुत्रा जेड़े काम बाप करने होण ओ पुत्रां नूं करने पैण ते रोने सारी उम्र दे बन जांदे ने। मापियां दियां पन्नां चुकनियां बड़ियां औखियां हुंदियां ने। मापियां दियां पन्नां सुनिया जे ईदां ते शबरातां आईयां, लोग घरां नूं आए ओ नहीं आउंदे। फिर मुहम्मद जिन्हां नूं मौतां ले जाए ते चन मनवर सूरतां देंदे खबरे पा। इन्हां नूं पुछो हाजी साहब दे चेहरे ते किवें मिट्टी पाई होएगी।
भरा नपने बड़े सौखे ने, भतीजे नपने बड़े सौखे ने, भैनां नपनियां सौखियां, पर जिन्नातां ते लोरियां लईयां उस मां ते बाप नूं कफन दियां 3 बंदां च बंद करके जदों पुत्तर कबर च उतार देने या पुत्तर जानदा या रब जानदा है। अम्मा जिन्हें कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती, अज मैं किवें मुठ भर के पाऊं। जितनियां अखां रो रही ने मैं जुमला कवांगा, रोदे वेख शरीक भी बुए ढोल दे, बिन मावा दे कावी टुकड़े खोलेंदे। रोंदे वेख शरीक भी बुए ढोलेंदे, बिन मावा दे कामी टुकड़े खोलेंदे। अपनिया मावा वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी ए, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी ए। वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी ए, बादशाहां वाले लाड आप लडांदी ए। ठंडे सालन लोग खाने पै जांदे, जद मापे खबरी डेरे ला लैंदे। तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं, मावक कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं। ऐ शेर नहीं सुनिया जाना ना बुजुर्गां कोलों। बाप तंदरुस्त लख दा है ते बुढ़ा 1.25 लाख दा किवें शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा। जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा। अगे अज सब घर हुंदे सी, इन्हां नूं फिक्र कोई नहीं हुंदी सी। अज कबरां च डेरा लाया है, मार्केट दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा। बिना मतलब तो राखी करने वाला कोई लभदा नहीं, मावा कोई पुत दी शै टकदा नहीं। मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा, नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ के ने यारां बेलियां दा। एक दिन असामी मदनी टुर जाना, कुंडा मार के ना हवेलियां दा। जिन्नियां अखां रो रही ने मैं वेख रहा, चेहरे अश्क बाहर हो गए नहीं, अखां दी गमनाक हो गई ने, हर तरफ सिर नहीं हिलदे पे। और मैं दर्द नाल कवांगा, इन्हां चाचियां फराडियां मगर लग के ओए ना हौसला बन्नी, बाप मर जाए ये चाचे ताए सिर्फ फराड मार देनी, असी ताडे सिर ते आऊं परेशान ना होया जे। फिर यतीम जवान हो जांदे, चाचा रिश्ता पुछण नहीं आंदा, फिर यतीम जवान हुंदे, मामा रिश्ता पुछण नहीं आंदा। मैनू इछरे दे बाजार च कोई हाथ खड़ा करके दसे, मैनू भी ठंड पवे कि मेरा भरा मरिया है, ते मैं हलवा पूड़ी दा नाश्ता तवार नू जिस तरह आप बच्चियां नाल करना है, एक छापर भर के अपने भतीजियां कर दे के आउना है। आवाज आउंदी है, कौन? भैन अल्लाह ने ताड़ा नाश्ता भेजिया जे, ले लो। जदों बुआ खुले हलवा पूड़ी दा छापर फड़े, बच्चे टेबल ते बह के खान, कसमें ये फरशे जमीन ते खानगे, अल्लाह अर्श अज़ीम ते मुस्कुराएगा। अज ताड़े चो कोई बंदा हाथ खड़ा करके दसे कि मेरा भरा मरे नू 5 साल हो गए, ओदे पुत्र दियां फीसां स्कूल दियां दे रहा है, उन्होंने अच्छे तो अच्छे स्कूल च पढ़ा रहा है। ये मस्तों के मीनारों पे 2 करोड़ लगाने वालों, ये मस्तों के मराबों पे 10-10 लाख लगाने वालों, उसी मीनार के साए के नीचे यतीम रुल गए, उसी मीनार के साए के नीचे बेवा औरतें रुल गई। आज कितने चाचे ताए बैठे अपने बच्चों को लम्स यूनिवर्सिटी पढ़ाते हो, अपने बच्चों को स्पेरियर यूनिवर्सिटी पढ़ाते हो,
اپنے بچوں کو پنجاب یونیورسٹی پڑھاتے ہو، وہی یتیم بچے کو کہتے ہیں میری دکان پر روٹی لے کر آیا کرو، میں شیخ برادران کے آگے ہاتھ جوڑوں گا۔ کاروباری ہونا جرم نہیں، پر اللہ کے لیے جب تمہارے خاندان میں کوئی بچہ اس طرح کا یتیم ہو جائے، اس کو کم از کم FA BA کرا دیا کرو، اچھی تعلیم ملے گی، کوئی اچھی نوکری پہ لگ جائے گا۔ اللہ کے لیے اس کو 2000 پہ اپنی دکان پہ نہ رکھا کرو، یہ ظلم ہے۔ 5000 پہ نہ رکھا کرو، یہ ظلم ہے۔ 10000 پہ نہ رکھا کرو۔ اگر تم نے بھائی کے بچے کو 10000 دینا ہے تو ناصر مدنی 12000 دینے کے لیے تیار ہے، 15000 دینے کے لیے تیار ہے، 20000 دینے کے لیے تیار ہے۔ میں غیر ہو کر ترس کھاؤں گا اور زیادہ دوں گا، مگر سنیے ذرا دھیان سے، یہ چاچے تائے کا کروڑ پتی ہونا کس کام کا ہے؟ یہ چاچے تائے کا کروڑ پتی ہونا کس کام کا ہے؟ ذرا سنیے بیٹھ کے، یہ چاچے تائے کا کروڑ پتی ہونا کس کام کا ہے؟ ارب پتی ہونا کس کام کا ہے؟ یہ لوگوں اس دولت کو کیا کرنا ہے جس بتیجے کو دکان پہ نوکر رکھا، اس کی تعلیم کا دشمن بن گیا۔ خدا کے لیے اگر چاچا بننا ہے، حضور کے چاچے ابو طالب جیسا بنو، سارا جہان جاتا تو جائے، بتیجے کا ساتھ نہیں جانے دیا۔ سردار ابو طالب نے سارے مکے سے ٹکر لی۔ یار یہ ایک منٹ یار، بڑی باتیں قریب گھلنے والی، اللہ کی قسم اس طرح کرو کہ میں دعا کرا دوں گا۔ بڑے درد والے جملے ہیں، یہ لفظ پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ میں لوگوں کو سمت دے کر جا رہا ہوں، خدا کے لیے مصطفیٰ کو دیکھو۔ حضرت ابو طالب میرے نبی دے نبی چچا جان نہیں، سردار عبدالمطلب آندے ابو طالب میرے محمد نو کندھا نہ لگ کے رول دیوی، انو ماں یاد نہ آندیوی، انو باپ یاد نہ آندیوی۔ سردار ابو طالب نے میرے نبی دا ہاتھ پھڑیا، جویں تہاڈا والد کہہ کے گیا ہوئے گا میریاں تیاں دا خیال رکھیا جے، میرے فلانے پوترے دا خیال رکھیا جے۔ قبلی والے محبوب دا دادا عبدالمطلب عادل ابو طالب تو میرے محمد دے باپ نہ رل کے جمے آئے، ایک ماں دا دودھ پیتا ہے تے بازو ذرا دیکھیا جے، اج کر کے سرکار دا ہاتھ ابو طالب دے ہاتھ ویچی ہاتھ دیتا ہے گا تے نال کلیجل روگ پہ گیا ہے گا، انو کندھا لگ کے رول دیوی، انو باپ یاد۔ شالا مرنے نہ باپ کسے دے، نہ ہون یتیم نہ مانے، یتیماں تائی دنیا اندر سینے کون لگاوے۔ اور اگلے بڑے درد والے جملے نے، جدر ماں پہ مر جل 40-50 سال دی عورت نو نہ کیا کرو کہ نکل میرے کرو۔ اوہ 35-40 سال دی لڑکی جدو 3-4 بچے پیدا کر لے، لڑ مر جانا گھر میں، مگر کبھی عورت کو نہ کہنا نکل میرے گھر سے۔ جس نے اپنی زندگی لگا دی، ادھر باپ مر گیا، ادھر تمہارے لیے بچوں کو دودھ پلا پلا کر اپنی گلاں دے رنگ کالے کر رہے، سائیاں پوالیاں، انہاں نو کہنا ہے چل اپنے ماں پیاں تے، اور جنہ زندگی جنہ سامبیا وے پر آگ کتھے سام دینے۔ کبھی بھی کسی عورت ذات کو یہ بات نہ کہنا تے جدو سورے کہنے نے چل نکل تے کار والے پرا کہندے ایتھے نہ آویں، ساڑے کل اپنا ڈنگ نہیں ٹپ داؤ۔ ادھر کہندیاں نے لوکاں دیاں جدو جڑن دیاں ٹر جدیاں لے پکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے۔ لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں
اے جننے نوجوان کھڑے جے میں ہاتھ جوڑنا جڑے شادی شدہ جڑے غیر شادی شدہ ہونا گے لڑ مر جانا گھر میں 10 دن نہ بولنا پر ایک بات ضرور یاد رکھنا کبھی کسی عورت کو نہ کہنا نکل میرے گھر سے اور جس دن اس نے کار میں قدم رکھا تھا اس کی عزت سلامت تھی اللہ کی قسم ہے جس عورت نے اپنی جسم کی زندگی عزت تیرے نام کر دی ہو تم نے کس منہ سے کہا نکل میرے گھر سے اس کی سہاگ بھی واپس کر اس کی رخسار بھی واپس کر اس کی پیشانی کا حسن بھی واپس کر اس کی آئز کا حسن بھی واپس کر تمہیں پتہ چلے اس عورت نے میرے گھر کی نوکری کر کے مجھ سے کیا مانگا ہے ایک مکان میں رہتی ہے اس کی بھی نوکری کرتی آج میں انگریز کا ایک فیصلہ پڑھ رہا تھا انگریز جج کا میں سرچ کرتا رہتا ہوں میں نے پولیسی بیان دینا ہوتا ہے انگریز جج کا میں فیصلہ پڑھ رہا تھا اس سے کسی مرد نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی عدالت نے فیصلہ کیا دیا کہ ڈیورس منظور کرتے ہیں اور اتنے سال تیری بیوی نے تیرے گھر کا نظام چلایا تیرے بچوں کو سنبھالا ہے تیرے گھر کی صفائی کی اتنے لاکھوں پاؤنڈ تمہیں عدالت کہتی ہے کہ اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ پھر تو ڈیورس ہوگی اور شریعت نے کیا کہا ہے ذرا سنیے اتنے بندے آنکھوں میں آنسو ہیں شریعت نے یہ کہا ہے کہ کسی لڑکی کو تم نے طلاق دینی ہے تو عدت تمہارے گھر میں گزرے بولو عدت کس کے گھر میں گزرے مگر ہم کیا کرتے ہیں لڑتے بعد میں پہلے کہتے چل نکل میرے گھروں آج کی تقریر کا یہ آخری جونا بیالا لمحہ ہے یہ لفظ اپنے سینے میں لے کر جائیں یہ درد والا جملہ ہے یہ آنسو مجھے کیوں آئے 3 میری بیٹیاں ہیں اللہ کی قسم اس گندے معاشرے سے ڈر لگتا ہے آج دنیا کہتی ہے بیٹی تو دی ہے ساتھ کیا دو آج بیٹیوں والوں کو کہتے ہیں بیٹی تو دی ہے کار دو گے ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھڑ تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچا کدی وی نہیں باب لگے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیو کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے ہائے بابل میریاں گڈیاں تیرے بول رہ گیا لکھیا نصیبہ دا جو میری جولی پہ گیا ہائے بابل میریاں عیداں تیرے والی رہ گیا بڑا درد والا جملہ جے پلے بننے اللہ اکبر پوت کو پوت ہو جاندے نے تیاں ماں پہ آندیاں بیماریاں سام لیندیاں نے جدن ماں پہ مر گئے ادھن ایک میری گل یاد رکھ لویں جدن تیری چھرے چو منجی ترنی ہے ادھن ایک کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شہزادیاں تیاں تیرے کر دیاں مالک نہیں رہنیاں تیریاں نوان دیاں نوکر بن جانیاں نے ایتھو ٹیلی فون کریے ویر خیر ہے بہن جڑا ویر تیرنا بولدا نہیں حج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرن والے دی قسم اٹھانا ہے باپ دے مرن تو بعد میں ذمہ داریاں تے تقریر کر رہا ہیں کہ باپ دے مرن تو بعد کیسیاں کیسے ذمہ داریاں رکھنیاں نے کس طرح دے برتاؤ رکھنے نے یہ باپ کے مرنے کے بعد کی باتیں بتا رہا ہوں ذرا سنیے سنیے بڑا قیمتی جملہ ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میں بڑے درد نہ سارا سمجھاواں گا کنے بیٹھے جی انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں ذرا سنیے جملہ دھیان سے یہ ماں باپ مر جائے یہ جملہ لازمی اپنے دل میں رکھنا ذرا سنیے دھیان سے قسمیں کبھی بہنوں کے لیے دروازے بند نہ کرنا کبھی بہنوں دے واسطے بوئے بند نہ کرنا یہ ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ بہن کا آپ کو دیا گیا ہے
نہیں تو 2 حصے بہن کے تھے 2 حصے تیرے تھے. اللہ نے 1 حصہ بہن کو دیا 2 حصے تمہیں دیے کہ جب حاجی ایوب صاحب فوت ہو جائے اس کی بیٹیاں ان کے بیٹے شہباز کے گھر یہ بھائی فاروق اور طارق اور یہ عبدالرؤف اور بھائی اسد عظیم ان کے گھر میں جب آئیں تو یہ کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں وہ بیٹیاں اپنے بابا کی کمائی کھا کر جائیں بھائیوں پہ بوجھ نہ بنے. کبھی مت سوچنا بیٹا اسد کہ پھپھی میرے گھر میں آئی ہے تو میرا کھا کر گئی ہے میرے بابا کا. جھوٹ ہے. بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ ملنا تھا مگر شریعت نے کہا ہے جب باپ مر جائے بھائی کو 2 حصے دے دو. جب تک بہنیں آتی رہے باپ کی بیٹیاں آتی رہے یہ بھائی اس پہ خرچ کرتا رہے. یہ بھائی پہ بوجھ بھی نہ بنے اپنے بابا کی لوری والی جگہ بھی نہ بھولیں. یہ ہے شریعت. ہم نے شریعت کیا سمجھی؟ ہم نے ایک دوسرے کو بوجھ سمجھ لیا ہے. یہ تقریر کا نچوڑ ہے. میرا اللہ اجازت چاہواں گا سنیا جے تیان نہیں بڑا درد والا جملہ ہے. نشہرہ ورکاں چے بابا پوت ہویا اور سنو میرے بچوں یہ تمہیں بوجھ لگتی ہیں. ایتھو ٹیلی فون آوے پہن میں اچھرے دے بازار چو بول رہے ہیں ویر خیر ہے پہن جڑا ویر تیرنا بول دانی آج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے. ٹیلی فون بند ہون تو پہلان دیا ہے ویروں میں نو ماری نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آؤنا ہے آخری جوڑا میں لے کے آؤنا ہے. تو 5 گز نہ دے میں پہنا 18 گز لے کے آؤں دیا ہے جویں حسین دی پہن دین کربلا چکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری. سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونیا ویرا تینوں بیٹھی واداں مارا. مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ایلا آوے کھاون ویکھ گرانوں جندرے لگے میری آنکھیاں لایا ساون. او ڈیگر ویلے جد کڑیاں ابو اپنے ویر مائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون. او شالا مرن نویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہنا وہ جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. جن مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پہ عہدہ دکھایا انہیں سوہنی پایا. پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو آپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا. جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکایا ہے پھلاواں کو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے. تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے. نیری وچ تیریو دوار بن جاندے نے میہ وچ تیریو چھت بن جاندے نے گل وچ تیریو سکھ بن جاندے نے دکھاں وچ تیریو سکھ بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے. اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینوں شرم نہ آیا. وہ جن این میں کرایا تینوں لاہڑا بنایا وہ تیرا زیور اٹھایا تیرا زیور بنایا دا بستر وشایا اج مول اے پایا. میری تقریر تو بعد کسے شیخ صاحب نو پوچھی ماں کمبل لین جاندی سی ایک کمبل دے
ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਟਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਟਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, नहीं मेरे पुत्र दा रंग नहीं फबिया दे च रंग बदला के ले जाए, तुम्हें कसम है ये मौलवी और पीरों के लिए नए सोफे बिछाते हो, ये अपना जी देसी मुर्गों के चार चार पट मौलवियों दी थालियां च पा के अगे रख दे जे, ये मौलवी और पीरों को महंगी महंगी गाड़ियां में रिसीव करते हो, ये फूलों की पत्तियों की बारिश करते, वजह क्या है ये मौलवी और पीर तुम्हें अल्लाह की पहचान कराते हैं और तुम इनके लिए अच्छे बिस्तर बिछाते हो। मैं पूछना चाहता हूँ मौलवी ते पीर 20 साल बाद तेनू दसनावन अच्छा खाना खवाना है, अच्छे फुल दे गुलदस्ते लाना है कि मौलवी साहब आए ने और जिन्ना मापिया ने तेनू मस्जिद ते रब दी पहचान कराई, मुस्तफा दा कलमा याद कराया, अज कमरे च जाके वेखनी तेरी बेगम दा बिस्तरा सोना है, मौलवी दा बिस्तरा सोना है या माँ बाप दा बिस्तरा सोना है। तुम्हें कसम है ये टैलें लगाते हो कब्रों पे, इसका क्या फ़ायदा? ये इचरा बड़ा बड़ा पत्थर से, ये म्यानी साहब बड़ा बड़ा पत्थर से, किन्ने पत्थर दियां टैला लवाइयां तारे माँ प्यो वेखण होना है। मैनू कसम दे के ऐने बंदियां नू मैं देती है कसम। इधर तवज्जो रखी बच्चे, इस स्टेज ते भी बैठे ने सारे, मैं गवाह बना के कहना है आज तकरीर तो बाद तुहानू कसम है जाके देखना है, पहले सोना नहीं जे थोड़ी जी गैरत होई, पहले कमरे च जाना, बेगम दे वो बिस्तरा, वो कंबल, वो सराहना, वो सीलिंग, वो टेक्चर, वो टैले, वो ना जी टैच बात, वो अच्छी अच्छी डेंगी स्प्रे, वो जनाब कोरोना के SOPs, वो सारी चीज़ें देखकर तुमने जाना माँ बाप के कमरे में, फिर गैरत वाला दिमाग जगा के सोचना ही तेरी माँ दा कमरा सोना ही या तेरी बेगम दा कमरा सोना है, तेरी बेगम दा बिस्तरा सोना या बाप दा बिस्तरा सोना है। मियाँ साहब फरमांदे ने जो जो बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे करदा, सारा टब्बर ये कोई कहंदा बाबा क्यों नहीं मरदा, वो सारी उम्र मैं आटा गुनिया लखां कीते पेड़े, कही जवानी मुड़ आया बुढ़ापा हुन कोई नहीं लगदा नेड़े। आ किन्ने बैठे जे अज दुनिया च वादा कर लो कि सवेरे दिन चढ़ना है, बेगम दी पेटी नूं नहीं हथ लाउणा जा, वो लड़ भी पैंदियां, उन्हें तुहाडे माँ प्यो को लड़ के भी आखना रख इत्थे मेरी रजाई, तो उन्हें वापस भी कर देनी। माँ प्यो च बड़ी गैरत हुंदी। किन्ने बंदे वादा कर दे कि सवेरे दिन खैर दा चढ़े, सारी दुनिया दे काम होंदे रहणगे, अच्छी बेड शीट लेके, अच्छा सराहना लेके, अच्छी स्प्रे लेके खुशबू वाली, अच्छी डेंगी स्प्रे, अच्छी मच्छरदानी लेके अपनी माँ और अपने बाप के कमरे च रखांगे ते माँ प्यो नूं कहांगे माई बाप माफ़ी देना पिछली जिंदगी जिहड़ी गुजर गई, आज तो बाद इस घर दे मालक तुसीं हो, मैनू तुसीं उदों कमरा सोहना दिता है जदों मैं कमाउंदा भी नहीं सा, पूरे घर चों मेरी बेगम ते मैनू कमरा सोहना दे के मसहरी सजाई, हुण अल्लाह ने मैनू माल दिता है, तुसीं बुढ़ापे च जे हुण सारे घर तो मैं ना सियालकोट तकरीर करन गया शेखां दे घर, उन्हां मैनू कमरे च बिठाया, खूबसूरत कमरा भुख लवे, मैनू कहते मौलवी साहब साढ़े सारे घर के कमरे चेक करो, मैं किते कहते ए सब तो खूबसूरत कमरा है, मैं आख्या किदे लई बनाया, आंदे तुहाडी तकरीर सुन के रात नींद नहीं आई सी कि घर जाके वेखना बेगम दा कमरा सोना या माँ बाप दा सोना है। कहता मौलवी जी उस दिन शर्मिंदा हो गए कि आके वेख्या मेरे बाप दा कमरा भी नहीं सोना, मेरी माँ दा बिस्तरा भी नहीं सोना, कहता अज सब तो खूबसूरत, आओ मेरा बेटा आओ, माशाअल्लाह इन्हां धीआं दे नसीब चंगे करे, इन्हां बेटियां दे नसीब अच्छे करे, ये तुसी खर्चिया जे पैसे मौलवी नूं रहन देवो, तुसीं खर्चो, अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत पाए, धीआं नूं दई देने पैसे, अल्लाह पाक इन्हां दे नसीब अच्छे करे। आ किन्ने तुसी बैठे जे वादा करो हाथ खड़े करके सेरे कोई काम पहले नहीं करना, पहले माँ और बाप के बिस्तर पे अच्छी चादर, अच्छा तकिया और कमरे में कोई डेंगी स्प्रे, कोई न मच्छर से बचने के लिए कोई इंतज़ाम करेंगे, हाथ खड़े करो, चुको चुको चुको, कई रन मरीद बैठे ने भी वो वेंदियां पईयां ने, चुको हाथ चुको जल्दी कर, माशा जल्दी करो जल्दी, हजे हाथ खड़े नहीं होए, चुको चुको चुको, माशा माशाल्लाह माशा। ये वादा मैंने इसलिए लिया है कि किसी माँ को अगर एक अच्छा बिस्तर सुबह मिल गया, अच्छी बेड शीट मिल गई, अच्छा कमरा मिल गया या मच्छरदानी अच्छी मिल गई,
تو میری بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ آج کا پروگرام آپ کو علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب پہ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں سنا دیتا، انہیں لکھا دیتا، میں سناتا ہے، پڑھیا ہے، تانوں نیز نہیں آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ وہ کوئی کھانے پینے لی انتظام ہے گا تے ادوں لے آنا جدو لوکی چلے گئے، لے آؤ بھئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفنا فإنک خیر الشافین۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اللہم اغفر لأحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافیہم واعف عنہم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ شیخ ایوب صاحب کی آنے والی منزلیں آسان فرما، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا جو میں نے واز کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آئی ایس آئی ایف آئی آئی بی رینجر اسپیشل برانچ 112 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ایس پی یو پی آر یو ڈولفن پنجاب پولیس پیرامیڈیکل سٹاف نرسز محکمہ ہائر ایجوکیشن اساتذہ کرام عدلیہ بلدیہ نجیب جتنے پاکستان کے ادارے رینجر پاک فوج ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس آئی بی انٹیلیجنس بیورو اللہ جتنے پاکستان کے ادارے ان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ملک پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ عالم اسلام کے جتنے مسلمان دنیا میں دکھی ہیں اللہ مشکلیں آسان فرما۔ اے میرے لاجپال مالک ملک پاکستان کی معیشت مضبوط بنا۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے میرے مولا میرے بھائی جتنے بیٹھے ہیں سب کے عزیز جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے مولا کریم شوگر کے مریضوں کو شفا عطا فرما، جن کو گردوں کے درد ہے معدے کی درد ہے اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں کینسر نے ڈیرے ڈالے اس موذی مرض سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب حب لی من الصالحین۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ میرے بھائی قاری عمر صاحب سمیت جن کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے انتظام کیا ہے خرچہ قبول فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آج کا پروگرام آپ کو